کسی کے سامنے کڑا ہونے سے بچائے گا۔ جس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لیا اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کا بند ہو جائے گا۔ جس کا اللہ کے سامنے رونا اس نے سیکھ لیا اور ان کے سامنے نہیں روئے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کیا ہے اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بندہ اس کو سیکھے۔ پھر میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب بندہ اس طرح پڑھتا ہے تو اس کا دل کرے گا نفر پڑھنے کو، اب سننے پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب اس کا دل لگے گا تو پھر نوافل کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پڑے گا۔ گناہ ہو گیا فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے گا۔ حاجت پڑ گئی، پیسے چاہیے، کپڑے چاہیے، چیز چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگوں گا، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگوں گا۔ تو اللہ سے مانگنا بندہ سیکھ لے، اللہ سے مانگنا بندہ عبادت کر کے اللہ سے مانگو، اللہ مانگتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ سیکھنا ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کا، اور دعوت میں لگے بغیر اور تعلیم میں لگے بغیر اور ذکر میں لگے بغیر انسان یہ نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے ذکر میں لگنا بندگی ہے، علم میں لگنا بندگی ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا بندگی ہے، نماز میں لگنا بندگی ہے، اس یقین کی طرف بلانا بندگی ہے، اور ہم بندے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس میں بندہ اس طرح لگے کہ ہر حال میں اللہ پاک اس کے لیے احکامات پورا کرنا آسان کر دے۔ تو ایک طرف کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے گھر جا کر اللہ سے مانگنا یہ ہمارا کام ہے۔ دوسری طرف نماز کا اثر ظاہر ہو جائے، نماز کا اثر ظاہر ہو جائے۔ نماز کا اثر کیا ہے؟ نماز کا اثر یہ کہ اس انسان کا کمانا ٹھیک ہوگا۔ کمانا کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جب یہ کمائے گا بھائی تو کمانے میں اس کا یقین ہوگا کہ دیکھو کمانے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور میرے ذمہ اس کمانے کے متعلق اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کو دیکھے گا، جائز اور ناجائز کو دیکھے گا، غلط اور صحیح کو دیکھے گا۔ تو اگر حرام راستے سے، حرام کاروبار سے اگر کیا کروڑوں مل رہا ہے تو اس کا یقین ہوگا کہ کروڑوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کے زندگی کا بننا اللہ چاہے گا۔ کروڑوں کے باوجود اللہ زندگی بگاڑنے پر قادر ہے، اور اگر حلال راستے سے مجھے سینکڑوں مل رہا ہے تو یہ سینکڑوں بہتر ہے۔ اس یقین کا سیکھنا ضروری ہے۔ کمائی میں لگنے سے پہلے، بیوی بچوں کے پالنے سے پہلے اس یقین کو سیکھو کہ دیکھو سینکڑوں مل رہا ہے لیکن حکم پورا کرنے کی برکت سے مل رہا ہے، حلال سے رہا ہے، تو گویا یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ راضی ہو کر دے رہا ہے، ناراض ہو کر نہیں دے رہا ہے۔ سب کو دینے والا اللہ ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ناراض ہو کر دے رہا ہے یا راضی ہو کر دے رہا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ نے ملک دیا، ملک ملنا رضا کی علامت نہیں ہے، مال کا ملنا رضا کی علامت نہیں ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوگا تو مجھے مال کیوں دیا، اللہ ناراض ہوتا تو مجھے ملک بھی کیوں دیا۔ کیوں؟ اس ملک اور مال کی قیمت اللہ کے نظروں میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، قیمت جنت کی نعمتوں کی ہے۔ اس لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور یہ دوزخی اس جنت والوں کو کہیں گے کہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جو نعمتیں تمہارے پاس کھانے کی ہے ہمیں بھی کچھ دے دیجیے، جو پینے کے لیے تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں نہیں دیا تو ہمیں کچھ دے دے۔ تو یہ جنت ان سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہاں کا کھانا اور یہاں کی نعمتیں کافروں پر حرام کیا ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا۔ جو قیمت اس نعمتوں کی ہے، دنیا کی چیزوں کی قیمت اللہ کے ہاں اگر مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلا۔ اس لیے ملک کا ملنا یہ رضا کی علامت نہیں ہے، مال کا ملنا رضا کی علامت نہیں ہے،
اولاد کا ملنا رضا کی علامت نہیں ہے، اولاد کا نہ ملنا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، ملک کا نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، صحت کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، صحت کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا اللہ راضی ہو کر دے رہا ہے یا اللہ ناراض ہو کر دے رہا ہے۔ اگر اللہ پاک کو راضی کر کے بندہ اللہ سے لے رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو یہ نعمت ہے، اور اگر اللہ پاک کو ناراض کر کے ملک آ رہا ہے یہ کبھی عزت کا سامان نہیں بن سکتا، یہ کبھی اطمینان کا سامان نہیں بن سکتا، یہ کبھی دشمن پر غلبے کا سامان نہیں بن سکتا، یہ کبھی دل کے اندر اطمینان کا سامان نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کا سیکھنا ہر مسلمان کا کام ہے، یہ نماز کا اثر ہے، ورنہ دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا شکوک اور شبہات؟ کہ نمازی موت ہے، معاملات خراب ہیں، وہ نماز کے اندر وہ اثر نہیں ہے جو اس معاملہ کرنے والے کے معاملہ کو ٹھیک کرے، اس حکومت کے چلانے اس حاکم کے حکومت چلانے کو ٹھیک کر دے۔ وہ نماز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اور نماز کے اندر یہ اثر نہیں ہے کہ معاملات کی برائیوں سے اور معاملات کے منکرات سے یہ نماز اس نمازی کو بچا سکے۔ حالانکہ جس قرآن میں اس نماز کی فرضیت ہے اسی قرآن میں اس نماز کا اثر ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز روکتی ہے بالفحش اور بحیائی سے۔ کون سی نماز روکے گی؟ جس نماز کے اندر یقین ہو، جس نماز کے اندر اخلاص ہو، جس نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جس نماز کے اندر انسان کو زندگی کے بننے کا یقین ہو کہ اس سے زندگی بنتی ہے، اس کے بعد دعا مانگنے سے اللہ کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس نماز سے زندگی بنتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر نماز کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، حدیث پاک میں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حساب کیا جائے گا ہر مالدار اور غریب کے ساتھ، ہر حاکم اور محکوم سے، وہ اس کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی، صلح سائر عملی، اگر یہ تاجر اس کی نماز ٹھیک ہے تو اس کی تجارت ٹھیک، اگر اس زمیندار کی نماز ٹھیک ہے تو اس کا زمیندارہ ٹھیک، اگر اس حاکم نمازی ہے اور نماز کا اثر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا حکومت چلانا ٹھیک، اس وزیر کی وزارت ٹھیک، یہ فقیر فقر میں ٹھیک چلے گا، یہ مالدار مالداری میں ٹھیک چلے گا، یہ حاکم حکومت میں ٹھیک چلے گا، یہ ہر ایک جس شعبے میں ہے اس شعبے میں ٹھیک چلے گا اور اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، بشرطے کہ اس کی نماز کیا ہوگی؟ نماز اچھی اور پوری ہو۔ میرے محترم دوستو، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب مربوط ہے نماز کے ساتھ، اور جتنے بھی حالات ہیں وہ سب حالات مربوط ہے اعمال کے ساتھ۔ حالات کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں، حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اعمال ٹھیک ہو اور حالات خراب ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اعمال خراب ہو اور حالات ٹھیک ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر درخت پر اسی کا پھل لگتا ہے، اگر سیب کا درخت ہے تو سیب کا پھل، اور اگر انگور کا ہے تو انگور کا پھل، جس چیز کا درخت ہے اس پر کیا ہوگا؟ اسی کا پھل اور اس کا میوہ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اچھے اعمال پر اچھے حالات اور برے اعمال پر برے حالات، حالات کا تعلق تاجر کی تجارت کے ساتھ نہیں، ملازم کی ملازمت کے ساتھ نہیں۔ آج تو میرے محترم دوستو، ہم نے حالات کو پیسوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس لیے پیسے والوں کے سامنے جھکنا آسان، ملک کے ساتھ جوڑ دیا، ملک کے سامنے جھکنا آسان اور اللہ کے سامنے جھکنا مشکل ہو گیا۔ حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، حالات کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں۔ ہمارے مولانا ایک دفعہ فرما رہے تھے، مولانا احسان صاحب، یہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولانا دعا کیجیے، بڑی پریشانی ہے، حالات میں پھنسا ہوا ہوں، آپ دعا کیجیے۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارا کاروبار کیا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ کسی جگہ ملازم ہوں، کتنا پیسہ مل رہا ہے تنخواہ؟ اس نے 5,000 یا 10,000 بتا دیا۔ اسی دن ایک اور آیا، اس نے مولانا دعا
درخواست ہے، گھر کے حالات ایسے، کاروبار کے حالات ایسے، بڑا پریشان ہوں. ان سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس کا بھی کوئی کاروبار تھا. کتنا پیسہ مل رہا ہے؟ 50,000. کیا ہمارے حالات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آواز کے ساتھ ہے، اور آواز کا تعلق ہماری نماز کے ساتھ ہے. نماز بنے گی، زندگی بنے گی. نماز شاندار، زندگی شاندار. زندگی شاندار، نماز شاندار. تو یہ امتحان ہے کہ دیکھو کہ آیا باہر کی زندگی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. اس لیے جس کاروبار میں بھی بنتا رہے، کمانا سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن کون صحیح کما سکے گا؟ جس کا یقین کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، جس کے سامنے آخرت ہو، جو اس کو دین بنانا چاہتا ہے. اس سے کمانا دین نہیں ہے، اس کو دین بنانا پڑے گا. اگر صحیح یقین کے ساتھ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہے، وہ قرآن سے انسان بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، قرآن سے بچ رہا ہے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچ رہا ہے، غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے، نظر آ رہے ہیں کہ چلے گی. حالانکہ مریض ہے کہ زندگی بگڑ رہی ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ کو آپ یہ کہتے کہ آپ 100 روپئے میں سے مثال کے طور پر 5 روپئے آپ دے دیں، 2.5 روپئے آپ دے دیں لگا، اور اس کے بعد بھی لو تو کتنا ہوگا؟ مثلا 5 دے دیا تو کتنا ہو گیا؟ 95. کسی کا کے ہاتھ میں دے دو کہ گر لو تو کیا کہے گا؟ یہ کتنے ہیں؟ 95. مسلمان کو دے دو کہ گر لو تو کیا کہے گا؟ کتنے ہیں؟ 95. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی فاسق فاجر کو دے دو، کسی پولیس صاحب کو دے دو تو کیا کہے گا؟ 95. اچھا، حالانکہ اس نے اس سے کیا دیا؟ صدقہ دیا، زکات دیا. تو پیسہ کم ہوا یا زیادہ؟ ظاہری طور پر کم ہو گیا یا نہیں؟ اچھا، سود کے ذریعے سے بندہ لے رہا ہے، 100 پر 5 لے لیا اس نے، اب اس کو گن لو تو کتنا ہوگا؟ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا؟ اب زیادہ ہو گیا. جو بھی شمار کرے گا وہ کتنا ہو گیا؟ وہ زیادہ. نظر آ رہا ہے کہ 105 ہے، غلط راستے سے پیسہ آ رہا ہے، گن رہا ہے. لیکن وعدہ کیا ہے کہ نہیں، ادھر پیسہ بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے اور ادھر گھٹ رہا ہے. گھٹنا نظر نہیں آتا، بڑھنا نظر نہیں آتا. لیکن مومن وہ ہے جو مشاہدے کے خلاف بڑھنے پر یقین کرے کہ ادھر بڑھ رہا ہے اور ادھر گھٹ رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود مٹاتا ہے اور صدقات کیا کرتا ہے؟ اب اس کو یہ تو نظر آ رہا ہے، اور پھر جب مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کب جو ہے لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، کسی جگہ ہزاروں خرچ ہو رہا ہے، کسی جگہ کوئی مقدمہ میں پھنس گیا، کسی جگہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں جتنے بھی پیسہ آ رہا ہے وہ سب جا رہا ہے اس بیوی کی نحوست کی وجہ سے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے کہ بندہ کمائی میں لگنے سے پہلے اس یقین کو سیکھے کہ اس میں دینے والا کون ہے؟ اس میں دینے والا اللہ ہے. میرا امتحان ہے اب حلال اور حرام کی تمیز کرے، حرام کاروبار کی طرف نہ جائے اور حلال چیز اختیار کرے. حلال اختیار کیا، اس میں بھی پھر اللہ کے احکامات کو دیکھے، جائز اور ناجائز کو دیکھے، غلط اور صحیح کو دیکھے. یہ کاروبار اس کو نماز پڑھنے سے، نماز سیکھنے سے، علم سیکھنے سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے، دین پہلانے سے یہ کاروبار نہ روکے. یہ کاروبار يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اجتماع میں اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات نے شرکت کی. کوئی بندہ
اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے ہوشیاری، اپنے عقل مندی کی وجہ سے نیکی کا کام نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے فضل کے۔ تو جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یہ منتخب مجمع ہے، یعنی اللہ نے اپنے اپنے بندوں کا انتخاب کیا ہے، بستیوں سے، شہروں سے، علاقوں سے، اور اللہ نے یہاں پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس مجمع سے اس بات کا تقاضا اور اس بات کا مطالبہ اس مجمع سے کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نقد نکلے، اللہ کے راستے میں تیار ہو، نقد نکلے۔ تو کچھ مجمع تو ایسا ہے جو ماشاءاللہ 4 مہینے چلے کے لیے اس اجتماع سے نقد نکل رہا ہے، اللہ ان کو قبول کر دے۔ اور کچھ مجمع ایسا ہے کہ جو واپسی اپنے شہروں اور اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی نکلنے ہی کی نیت سے واپس جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر جا کر وہاں اپنا ذرا نظم بنا دیں گے، کوئی ترتیب بنا دیں گے، جو ذمہ داریاں ہیں اس کے کچھ ترتیب بنا کر پھر انشاءاللہ وہ نکلیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہی بات ہے نا؟ ایسا تو کوئی نہیں جو واپسی کر رہا ہے اور کہتے نکلنا نہیں ہے، نہیں، الحمدللہ جو بھی واپس جا رہا ہے اس کے اندر بھی نکلنے کا داعیہ ہے کہ انشاءاللہ میں نکلوں گا، اللہ توفیق دے۔ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان تو خیر دور ہے بھی، اجتماع ہے، اجتماع ہمارا جو قریب آ رہا ہے، تو واپس جانے والا مجمع اس بات کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ اجتماع سے تو سب کے چلے 3 چلے لگ جائے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو نیت کیا ہو؟ آخر بندہ کسی بستی سے دوسرے بستی جاتا ہے تو اس مبارک کام میں ہمارے جانے کا غرض کیا ہے؟ تو اس میں ہمارے حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے بننے کی نیت کرو، اپنے اصلاح کی نیت کرو کہ میں بن جاؤں، میری زندگی بن جائے۔ اور بھائی اس کو کہو تھوڑا سا کہ اپنے بننے کی نیت سے بندہ جائے، کیونکہ اپنا بننا یہ انسان کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو بننا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اپنی زندگی میں دین ہو، تو یہ بننا ہے بس، کہ ہماری پوری زندگی دین کے مطابق ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہماری ذمہ داری ہے دین کے مطابق زندگی گزارنا، اس طرح ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو بھی بناؤ، یعنی اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے اور معاشرے کو درست رکھنے کے لیے کوشش کرو تو معاشرہ بنے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، نماز ہے تو یہ ہر ایک مسلمان پر ذمہ داری ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دینا، حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی، یا اس طرح ساتھ ساتھ جو تجارت ہے، معاملات ہے، اس میں دین کے مطابق کام کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے۔ اور منکر سے اپنے آپ کو بچانا، کہ نماز نہ پڑھنا منکر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، روزہ نہ رکھنا منکر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، زکوٰۃ نہ دینا منکر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، کاروبار میں جو غلط طریقے سے کمانا ہوتا ہے وہ منکرات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا دے۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے زندگی میں
अहकामात जिंदा हो और अपनी जिंदगी में जो गुनाह के काम है उससे इंसान अपने आप को बचाता, जिसे आग से अपने आप को बचाता है नजर आती है। तो इस तरह गुनाहों में आग है, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आती, वो यहाँ नजर नहीं आती, वो तो दिल के रोशनी से नजर आती है। तो जैसे ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके साथ दूसरी जिम्मेदारी ये है एक नमाजी आदमी की कि नमाज की तरफ बुलाना भी इसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, नमाज न पढ़ना, इस मुनकर से अपने आप को बचाना, तो अगर कोई और नहीं पढ़ रहा है तो इससे भी बचाना उसका काम है। यानी दोनों जिम्मेदारियां हमारे हैं, नेक अमल करना भी, नेक की तरफ बुलाना भी, ये दोनों काम है। इस तरह बुराइयों से अपने आप को बचाना भी और माशरे को बचाना, ये दोनों काम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन मोहल्ले में लोगों को नमाज की तरफ नहीं बुलाता, तो इसने आधा काम किया, आधा काम ये कर रहा है। क्यों? नमाज का हुक्म है तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो जो दूसरा हुक्म है कि दूसरे को बुलाना, तो इसने इस हुक्म को छोड़ दिया, इस हुक्म को छोड़ दिया। अच्छा, और एक हुक्म पूरा किया कि अपनी जात के एतबार से नमाज पढ़ो। अब अगर पूरी बस्ती इस एक हुक्म को पूरा कर रही है नमाज का, ये मैंने नमाज वैसे बतौर मिसाल ले लिया, असल तो पूरा दिन है, और ये खुद इस हुक्म को पूरा कर रही है, और इस बस्ती में एक बंदा ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता, तो उसके नमाज न पढ़ने की वजह से जो मुसीबत आएगी, तो ये बाकी पूरी बस्ती बच नहीं सकती कि हम नमाजी हैं, हम क्या है। क्यों? इस पूरी बस्ती के जिम्मा जैसे ये काम था कि खुद नमाज पढ़ना, तो इस पूरी बस्ती के जिम्मा ये काम था कि कोई बेनमाजी न रहे। अब वो अलग बात है, उसमें दो चार ने भी अगर काम कर लिया और उसको रास्ते पर डाला तो सबका काम बन जाएगा, लेकिन अगर उसकी फिक्र नहीं की गई तो अब गोया इस पूरे बस्ती ने एक काम तो कर लिया जिसकी वजह से ये फरमान बरदार है, लेकिन दूसरे काम इन्होंने छोड़ दिया, तो उसकी वजह से उस बेनमाजी की वजह से जो मुसीबत आएगी, तो ये नमाजी नहीं बच सकते। वजह क्या है कि इनके जिम्मे जैसे नमाज पढ़ना था, तो इनके जिम्मे नमाज की तरफ बुलाना भी था। अच्छा, अगर एक आदमी नमाज की तरफ लोगों को बुला रहा है लेकिन खुद नहीं पढ़ता, तो आमतौर पर तो लोग क्या कहते हैं, खुद पढ़ते नहीं और दूसरे को बुलाते हो। हालांकि दूसरे को बुलाना जरिया है कि बंदा खुद दीन पर आ जाए, क्योंकि जब बंदा औरों को कहता है तो आखिर इसको भी अल्लाह तौफीक दे देगा। लेकिन अगर वो औरों को बुलाता है, अच्छी बात करता है, खुद न भी करे, मैं इसकी तरगीब नहीं देता हूं कि न करे, लेकिन अगर तो एक काम वो कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी जो बुलाने की है वो कर रहा है, दूसरा छोड़ दिया जो खुद करना है। जैसे वो जो खुद नमाज पढ़ रहा है उसने एक काम कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, तो दूसरा जो औरों को बुला रहा है और खुद उस नहीं पढ़ सकता किसी या नहीं पढ़ता, तो ये बात नहीं है कि उसको बुलाने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो, एक आदमी गुनाह का काम कर रहा है तो इसके जिम्मे दो काम थे कि एक एक खुद न करे, और दूसरा क्या था कि औरों को भी रोके। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो किसी कमजोरी की वजह से किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, यानी उसका नाम लेने की जरूरत, लेकिन अपने छोटों को समझाते हैं बेटा ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसका मुज़र असरात है, मैं तो फंस गया हूं, लेकिन दूसरों को क्या है, कहता है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसलिए इससे अपने आप को क्या करो, अपने आप को बचाओ। तो ये एक जिम्मेदारी है कि खुद गुनाह के काम से बचना भी और दूसरों को बचाना भी।
تو اگر دوسروں کو نہیں بچایا جا رہا ہے اور خود بھی گناہ کا کام کر رہا ہے تو یہ دونوں گناہ میں مبتلا ہے، خود بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی نہیں منع کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بننا یہ ہے کہ ہم خود بھی دین پر آ جائیں، پورے دین پر، اور ہمارا بننا یہ ہے کہ ہم اوروں کو بھی اس دین کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ اب اگر ہم خود کر رہے ہیں اوروں کو نہیں بلا رہے ہیں تو پوری اصلاح نہیں ہے۔ جس بننے کے لیے ہم نکلے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم بنے، ہمارے اندر دین ہو، ہمارے اندر داعیہ ہو کہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اس محنت کو سیکھنا بھی ہمارا کام ہے۔ اچھا، اس میں پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو نکلنے کے زمانے میں دو چار کام ایسے ہیں کہ اگر اس کو بندہ اہتمام کے ساتھ کرے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کام ہیں، کیونکہ بڑوں کے کام ہے۔ مخلوق میں نبیوں سے بڑی شخصیتیں کوئی بھی نہیں، اور نبیوں کو بھیجا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے بستی والوں کو، شہر والوں کو، علاقے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ وہ کام کیا ہے؟ ایک ہے دعوت کا کام۔ گویا ہم نے دعوت دیتے دیتے دائی بننا ہے، کیونکہ کام والا انسان تب بنے گا کہ جب اس میں بندہ لگا رہے۔ تو دعوت دیتے دیتے دائی بننا ہے، ایک دعوت کا کام۔ دوسرا، اس کے ساتھ ہر نبی کو معلم بھیجا گیا، معلم بھیجا گیا کہ وہ سکھلانے والا تھا، اور امت ان سے سیکھنے والی تھی۔ امت سیکھنے والی تھی اور نبی سکھلانے والا تھا۔ تو اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام دیا کہ یہ سیکھے کہ بھی جیسے امتیں سیکھتی تھی، اور یہ دوسروں کو سکھائے گے بھی جیسے نبی سکھلاتے تھے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا کام ہمارا کیا ہے؟ تعلیم، تعلم، سیکھنا، سکھانا۔ تیسرا کام اس کے ساتھ ہمارا یہ ہے تزکیے کا ہے کہ بندے کا تزکیہ ہو، اخلاق بڑھیا ہو۔ اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر، ذکر کرتے کرتے ذاکر بننا ہے، اور عبادت پر محنت کرنی ہے تاکہ کوئی بندہ عبادت کے بغیر نہ رہے۔ تو عبادت کا نور بھی اندر آ جائے، ذکر کا نور اندر آ جائے، تعلیم کا نور اندر آ جائے، دعوت کا نور اندر آ جائے، تو اس نور اور اس روشنی کی برکت سے بندہ کے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب بندہ اتنے بڑے کام میں لگتا ہے تو شیطان تو پہلے لگنے نہیں دیتا، منع کرتا ہے کہ تمہارے نکلنے میں نقصان ہے۔ نکلنے کے بعد اعمال میں لگنے نہیں دیتا کہ نکل تو گیا لیکن عمل کا وقت ہے، اس میں دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، تو عمل میں لگنے نہیں دیتا۔ جب اللہ کے فضل سے بندہ عمل میں لگنے کا یعنی ارادہ کر لیتا ہے تو جن اصول اور آداب کے ساتھ لگنا چاہیے ان اصول اور آداب کے ساتھ لگنے نہیں دیتا تاکہ اس کو پورا فائدہ نہ ہو۔ اور جن کو اللہ توفیق دے کہ وہ اصول اور آداب کے ساتھ ان اعمال میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں اس کی بڑائی پیدا کر دیتا ہے کہ تم سب سے اچھا ہو، تم دیکھو دعوت دیتے ہو، تعلیم میں بیٹھتے ہو، ذکر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وقت کو قیمتی بناتے ہو، اور یہ تو ذکر نہیں کرتا، یہ عبادت میں چستی کرتا ہے اور یہ دعوت نہیں دیتا، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تاکہ اس کے اندر اپنے نیک عمل کی وجہ سے عجب پیدا ہو جائے۔ عجب یہ ہے اندر اندر سے اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا کہ میں دوسروں سے کیا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے، حالانکہ کون اچھا ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، اعتبار تو خاتمہ کے لیے ہے۔ ایک آدمی ظاہراً غلط راستے پر زندگی گزار رہا ہے،
اس کا اور اللہ کے ساتھ اتنا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے، سب کا رب ہے، سب کا۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو پھیر لیتا ہے اور وہ گزشتہ زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، اپنا معاملہ کو اللہ کے ساتھ بھی صاف کر لیتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی صاف کر لیتا ہے، اور جب جانے کا وقت آتا ہے دنیا سے تو اللہ والا بن کر چلا جاتا ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں سب سے امیدیں باندھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ بنے گا، یہ اور آگے دیندار بنے گا، یہ کام کا ذریعہ بنے گا، یعنی ہر ایک سے اللہ سے امیدیں بھی ہوں اور اس کے خوبیوں پر نظر ہو، خوبیاں ہر ایک کے اندر ہے، اور اپنے اوپر بندہ ڈرتا رہے کہ کتنے ایسے ہیں جو نظر آتے رہے دین کے کاموں میں لیکن آخر میں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو اب بندے کو ڈر لگا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے خدمت رکھا اخلاق اس میں کہ دوسروں کو اپنے سے بڑھیا سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا، اس لیے دوسروں کے خوبیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اچھے اخلاق کہ دوسرے کو نفع پہنچا دینا جان سے مال سے، لیکن بے غرض ہو کر، اخلاق تب بنے گا۔ ویسے جانی نفع تو بہت سارے لوگ پہنچاتے ہیں دوسروں کو، مال سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ چاہتے بھی ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اور اغراض ہوتے ہیں، یا اس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ میرا ایک مقام بن جائے ان کے ہاں، میری تعریف ہو۔ تو اخلاق تب بنیں گے صحیح معنوں میں کہ جب بندہ دوسروں کو نفع پہنچاتا رہے جان سے بھی اور مال سے بھی جتنا ہو سکتا ہے، لیکن بے غرض ہو کر، کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب بندہ ان اعمال میں لگتا ہے تو یہ بنتا چلا جاتا ہے، بنتا ہے۔ اچھا، بننے کی کوئی حد نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں، جیسے مالدار بننے کی اس کے بھی شاید کوئی حد ہو، واللہ عالم، لیکن پھر بھی راستہ ایسا ہے، ہزاروں ہے تو مالدار ہے، لیکن حد نہیں ہے کہ مجھے لاکھ نہیں چاہیے۔ ہزاروں والا کوشش کرتا ہے کہ میں لاکھ تک پہنچ جاؤں، لاکھوں والا بن گیا تو مالدار اب بھی ہے، لیکن اب کہتے نہیں کروڑ چاہیے، اس لیے کوئی کہتا ہے کروڑ پتی ہے، کوئی کہتا ہے ارپتی ہے، کوئی کہتا ہے فلان ہے، کوئی کہتا ہے فلان ہے۔ یہ مالدار بننے میں کوئی درجہ آگے نہیں ہے، بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جس طرح یہ ہے تو دیندار بننے میں بھی آگے کوئی سطح نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ گیا اور بس۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام دیندار تھے تو ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر بندہ ان کی طرف آگے بڑھتا رہے تاکہ ایمان میں، اخلاق میں، علم میں، اعمال میں انسان آگے بڑھے۔ تو اس کا بننا ہے دعوت کے کام میں بندہ آگے بڑھتا رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کیونکہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے کھانا کھانے نہیں جاتا، سونے نہیں جاتا، اپنے بشری تقاضے پورا کرنے کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ ضرورتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم اور آپ دیکھیں، کوئی پڑھنے جا رہا ہے، کوئی پڑھانے جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کا سفیر بن کر جاتا ہے کسی جگہ، تو وہاں یہ بات نہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتا، کھانا تو کھا لیتا ہے، سوتا بھی ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو، تم اس شہر میں کیوں آئے ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں پڑھنے آیا ہوں، میں پڑھانے آیا ہوں، میں سفیر ہوں، میں فلان کام کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہے گا میں سونے آیا ہوں یا میں کھانا کھانے آیا ہوں۔ حالانکہ ہاں، یہ تب کہا جائے گا اس کو کہ جب بندہ کھانا کھانے میں لگا رہے اور جس کام کے لیے وہ نہیں کرتا، اور سونے میں لگا رہتا ہے اور جس کام کے، تو دوسرا کہتے تم سونے آئے ہو یا تم کھانا کھانے آئے ہو۔ تو یہ ضرورتیں ہیں۔ دیکھو، ضرورتیں جب مقصد کے تابع ہو جاتی ہیں کہ اس میں بندہ کم لگے تو وہ ضرورتیں مقصد میں معین اور مددگار بن جاتی ہیں، اور اسی میں حساب ہو، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا کیا ملتا ہے؟ اس لیے اس نکلنے کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ضرورتوں میں وقت کم لگاؤ۔ اب ضرورتیں کیا ہیں؟
مثال کے طور پر کھانا ہے، یہ ضرورت ہے، تو اس میں وقت کم لگاؤ، زیادہ وقت اس میں نہ لگے۔ سونا ہے تو سونا میں بقدر ضرورت 6-7 گھنٹے بندہ اپنے نیند پوری کر لے۔ تو مسجد سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں کر نہیں سکتے، تقاضا ہے، وہ مسجد میں تو پورا نہیں کر سکتا ہے، پیشاب کے لیے باہر جانا ہی ہوتا ہے، مسجد کے اندر تو نہیں ہوتا۔ تو اپنے ان تقاضوں کے لیے یا کسی چیز کے خریدنے، خدمت والے ہیں ان کو کسی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، تو یہ جانا کیا ہو، یہ بقدر ضرورت ہو، یہ کیا ہے، بقدر ضرورت ہو۔ اور دنیا کے ضرورت کی باتیں ہوں، ضرورت کی باتیں ہوں، یہ نہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تو اپنے شہر کی باتیں شروع ہو گئی، کسی کے اولاد اور بیٹے کو دیکھ کر اپنے اولاد کی باتیں شروع کر لی، کسی کے کارخانے کو دیکھ کر اپنے کارخانے کی باتیں شروع ہو گئی، تو بھئی یہ ہمارے بننے کا زمانہ ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کیا فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں لگے لیکن بقدر ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو، لوگوں کے پاس جا رہے ہو، بستیوں میں جا رہے ہو، شہروں میں جا رہے ہو، تو اپنی جان لگا رہے ہو اور اپنا مال لگا رہے ہو۔ بنے گا انسان تب، یہ نہیں کہ جان میری پیسہ کسی اور کا، نہیں، پیسہ بھی میرا، جان بھی میری۔ کوئی بھی اپنا کھانا، اپنا بستر، اپنا خرچہ، کوئی ضرورت پڑ جائے، بعض وقت بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جس کا کام کر رہے ہو اس سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ مختلف مرحلوں سے بندہ گزرتا ہے، اس کے بننے کا زمانہ ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تعارف بھی ہو جاتا ہے مالداروں کے ساتھ، اور کچھ دنیا کے اعتبار سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ اور خدمت وغیرہ، لیکن اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہ رکھو، یہ تمہاری دعا مضبوط ہو جائے گی۔ اگر اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو لوگوں سے چھپانا سیکھ لو، لوگوں سے چھپانا سیکھ لو، صبر کرو، برداشت کرو، اور اللہ سے مانگو، ایسا مانگو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ کیا مانگ رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ لوگوں کے سامنے جی اللہ مجھے تو یہ ضرورت ہے، میں اب دوسرا سن رہا ہے، تو یہ بات نہیں، ایسے مانگو کہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا مانگ رہا ہے، تاکہ ہم دعا والے بن جائیں۔ دیکھو، اللہ کے کام میں لگ کر اللہ ہی سے مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ یہاں تک ہو کہ جن پر بھی ہم محنت کر رہے ہیں، جن پر محنت کر رہے ہیں، تو ان سے کسی چیز کا طمع اندر نہ ہو۔ گش میں جا رہے ہیں تو اندر یہ بات نہ آ جائے یار پانی تو پلا دے گا یہ، کوئی چیشے پلا دے گا، کوئی میری یہ ضرورت پوری کر، کسی سے ذرا برابر بھی کوئی طمع اور امید نہ رکھے۔ اور اس تبلیغ کے میں جو ہمارے دیندار بننے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت کیا ہو، وہ سنت کے مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ ہمارے کھانا، ہمارا پینا، ہمارے سفر، جو ہماری ضرورت ہے اس پر ہمارا خرچہ بقدر ضرورت ہو، اپنے کو بنا دیں اپنے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے مقام پر تو ایک شاہانہ زندگی تھی تو اس سے تھوڑا سا ذرا کم درجے پر آئے ساتھیوں کے ساتھ، کوئی بات نہیں، مجھے اتنا بڑھیا کھانا نہ ملے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ جو سنت زندگی ہے اس کی طرف آنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ یہ جتنا بھی مسئلہ بنتا ہے کہ جب بندہ اپنے ضرورت سے اسراف والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر نہ پیسہ بچتا ہے نہ وقت بچتا ہے۔ تو نکلنے کے زمانے میں اس کی کوشش ہو، جو عام طبقہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، کھانے پینے سواری میں، کہ ہم تو ہر قسم کے کھانا کھا سکتے ہیں، پہلے سے عادی ہیں، ہر قسم کے سواری میں سفر کر سکتے ہیں، پہلے سے عادی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ ایک نازک آدمی ہے، ایسے گھرانے کا ہے، خدا نخواستہ ہم نے ان کو ایسے ہی چلایا تو شاید یہ کہے تبلیغ کا کام تو بہت اچھا ہے لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ جو وہ آگے بڑھے تو وہ ہمارے غلط یعنی ترتیب کی وجہ سے وہ جو آیا تھا وہ بھی ہمارے سے کیا ہے، چلا گیا۔ اس لیے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے میں
कोई इसराफ नहीं है, बकदरी जरूरत के जरा अच्छा से खाना हो ताकि इसका भी जी लगे, सवारी में भी उसका ख्याल रख लिया जाए। दूसरी तरफ से जो ऊपर दर्जे के हैं वो थोड़ा सा कम आने की कोशिश करे ताकि हमें इज्तिमाई तौर पर वक्त गुजारना भी आ जाए, काम करना भी आ जाए, तो इसकी हम कोशिश करें। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, तकिया है, बिस्तर है, बर्तन है, इस तरह अपने जरूरत की चीजें, कैंची है और कंघी है या सुई धागा है, ये चीजें सफर में जरूर ये बंदा अपने पास रखे, अपना बंदा अपने पास, ताकि दूसरों से मांगना न पड़े, दूसरों से मांगना न पड़े। लेकिन अगर बिलफरज किसी के पास चीज नहीं हो तो दूसरे को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इजाजत के साथ, बगैर इजाजत के जैसे भी चाह लिया, किसी का तकिया इस्तेमाल किया, किसी का बिस्तर इस्तेमाल किया, ये अच्छी बातें नहीं है। बंदा हर चीज में अपने आप को शरीयत के पाबंद रखे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमें दीनदारी आएगी। तो ये तो मैंने एक मुख्तसर तौर पर बात अर्ज की कि हम दीनदार बनना चाहते हैं, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दीन को आम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इन अमाल में लगना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अब जहां तक दावत का ताल्लुक है, दावत तो देखो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारी दावत अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत है। नबियों की दावत मुश्तरक थी इस बात में कि एक तो वो लोगों के पास चलकर जाते थे, चलकर जाते थे। इब्तिदा में लोग उनके पास नहीं आते थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि उनके पास कितनी कीमती दौलत है और ये हमारे कितने खैरख्वाह हैं, इसलिए इब्तिदा में वो उसके तालिब नहीं थे। आप देखें नबियों को जो ईज़ाएं दी गई हैं, तकलीफें दी गई हैं, वो उस मरहले में कि जब लोगों को पता नहीं था कि ये कितनी कीमती चीज हमारे पास लेकर आए हैं। अच्छा, जब कलमा पढ़ता है तो फिर किसी ने नबी को ईज़ा दी है? किसी ने उसको शायर कहा है? खुदा न खास्ता, अलियाज़ बिल्लाह, मामूली भी उनके शान में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो फिर ईमान कहां रहता है? इसलिए फिर वो पीछे फिरते रहे। उनके सोहबत में बैठना, उनका इज्जत करना, उनकी मदद करना, ये फिर उम्मती का काम था। लेकिन इस पर आने से पहले जब लोगों को इसका पता नहीं था तो अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के रजा के लिए और अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की गरज से लोगों के पास खुद जाया करते थे और मोहब्बत और शफकत और खैरख्वाही से उनके साथ बात करते थे। और कोई गरज नहीं होता सिवाय इसके कि इस बंदे की दुनिया और आखिरत बन जाए और ये इस्लाम कबूल कर ले, ईमान ले आए, ताकि अल्लाह इससे राजी हो जाए। तो हमें भी अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में अपने भाइयों के पास जाना, तो जाने और कोई गरज नहीं होता सिवाय इसके कि इस बंदे की दुनिया और आखिरत बन जाए और ये इस्लाम कबूल कर ले, ईमान ले आए, ताकि अल्लाह इससे राजी हो जाए। तो हमें भी अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में अपने भाइयों के पास जाना, तो जाने से घबराना नहीं, लोगों के घरों पर जाना, लोगों के बेटों पर जाना, लोगों के जमीनों पर जाना, क्योंकि लोग तो मस्जिदों में तो नहीं होते हैं हर वक्त। लोग तो होंगे घरों पर, लोग तो होंगे जमीनों पर, लोग तो होंगे दुकानों पर, लोग तो होंगे बाजारों में। इसलिए लोगों के पास जाकर लोगों अल्लाह की तरफ बुलाना। अच्छा, इस बुलाने में अपनी नीयत हो। देखो, पैगंबर जो आते थे तो जाहिर बात है वो तो अल्लाह वाले थे, उनका ईमान कामिल, उनके अखलाक बढ़िया से बढ़िया, तो वो तो लोगों को इसलिए बुलाते थे ताकि लोगों का ईमान बने और लोगों के अखलाक बढ़िया से बढ़िया हो और लोगों की जिंदगी दीन के मुताबिक हो। लेकिन हम तो पैगंबर तो नहीं है, हम तो गुनाहगार उम्मती हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हम भी बने और लोगों को भी अल्लाह अपना बना दे, इसलिए अपने को मोहताज समझे। खुदा न खास्ता अगर दिल के अंदर ये बात आ गई कि जिस भाई से मैं बात कर रहा हूं या जिस मजमे से मैं बात कर रहा हूं वो मोहताज है और मुझे तो हाजत नहीं है, तो शायद उनको तो मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा।
ایک یہ ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے زندگی میں نہیں ہے، اس کی مجھے حاجت ہے، تو اس کے لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ دین کی بنیادیں آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اس لیے ہر نبی نے آخرت کی طرف بلایا، تو ہم بھی سب نبیوں کے اتباع میں اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کے اعتبار سے ہماری بات آخرت کا ہو۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ آیتیں سیکھے اور بہت زیادہ حدیثیں یاد کر لیں تو تب وہ دعوت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کو مشکل نہ بنا دے۔ میں اسی مثال کے طور پر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر اتنی بات کرے، یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو پتہ نہیں کتنے آیتوں کا خلاصہ اس نے بتا دیا اور کتنے حدیثوں کا نچوڑ اس نے کیا کر دیا، اس نے بتا دیا۔ اس لیے ہم اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے دنیا کے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں اس کی زندگی کا یعنی لامحدود ہونا، اس کے حالات کا دنیا کے حالات کے مقابلے میں یعنی زیادہ ہونا، اس کو ہم بتا دیں۔ دیکھو دنیا اور آخرت کی جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں یا مصیبتیں ہیں، اس میں دنیا کی چیزیں ادنا ہے، آخرت کی اعلیٰ ہے۔ دنیا جتنے بھی حالات ہیں، خواہ اچھے حالات یا برے حالات، یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ صورت نام ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اچھا دنیا کی چیزیں کم ہیں اور آخرت کی چیزیں کیا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، یعنی یہ ادنا وہ اعلیٰ، یہ صورت وہ حقیقت، اور یہ ختم ہونے والی کم اور وہ نہ ختم ہونے والی۔ تو ہم دنیا سے بے رغبتی کے تذکروں کو اپنے استعداد جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے ہم اس کے تذکروں کو عام کر لیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، تو اس میں مختصراً بات کیا کہ دیکھو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے بغیر مخلوق کے۔ مثلا بندے کو عزت چاہیے تو اللہ عزت دینے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ بندے کو اطمینان چاہیے کیونکہ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج تو نہیں ہے، تو اللہ اطمینان دینے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ بندے کو نفع چاہیے تو اللہ نفع دینے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے، نقصان سے بچانے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ لیکن مخلوق کو جو اللہ نے نفع اس کے اندر رکھا ہے، یہ نہیں کہ مخلوق کے اندر کچھ نہیں ہے، دیکھو اس مخلوق کے اندر کسی کے اندر نفع اللہ نے رکھا ہے، کسی کے اندر نقصان رکھا ہے۔ اب آگ کے اندر جلانا ہے نا، تو یہ نفع کی چیز تو نہیں ہے، چھری کے اندر کاٹنا ہے، تو ظاہراً میں بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن جہاں کاٹنا ہوتا ہے تو اس کے لیے چھری تلاش کرتا ہے، اس میں منافع ایسے اعتبار سے۔ تو کسی چیز کے اندر جو نفع ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، اللہ ہی نے رکھا ہے، اور اس سے وہ نفع تب ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہمارا دوسرا جملہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ نفع نہ نقصان، بس تو مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو اتنی بات ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن عام لوگ کہتے ہیں دیکھو مخلوق کے اندر تو یہ نفع ہے یہ نقصان ہے، تو تم زہر کھاتے ہو تو مرتے نہیں ہو، تم کہتے مخلوق سے نہیں ہوتا۔ یا مثلا آگ ہے تو وہ جلاتی ہے، تو یہ نہیں ہے، نہیں، مخلوق سے اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے۔ اب اس بات کو جتنا ہم کہیں گے، اچھا ہر ایک کے سامنے کہیں، مالدار کے سامنے بھی کہے اور غریب کے سامنے بھی کہے، ہماری بات نہ بدلے،
زمیندار کے سامنے بھی کہے, تاجر سے بھی یہی بات کرے, کسی علاقے کا بڑا وڈیرا ملے اس سے بھی یہی بات کر لے, کیونکہ اللہ کی باتیں سب سے کرنے کی ہے, لیکن تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ. بات بڑے کی ہے لیکن ہم بڑے نہیں ہیں. بعض وقت بات کرنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے, اللہ ہم سب کو سکھلا دے کہ دوسرے کو ڈانٹنا یا تانا دینا یا اس کو ملامت کرنا یا اس کو خاموش کرانا کسی طریقے سے, تو یہ انداز ہمارا نہیں ہے. دیکھو یہ تو اللہ کی بات ہے, تو محبت سے ہو, شفقت سے ہو, خیرخواہی سے ہو, اور یعنی اللہ کے عظمت سے دل متاثر ہو اور دوسرے کو اپنے سے بڑھیا سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ بندہ بہت کام والا ہے, اگر یہ اس مبارک راستے میں نکل گیا پتہ نہیں ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا. تو مخلوق سے خالق کی طرف بلانا. اچھا, تیسری بات اس کے ساتھ جو رسالت کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں, طریقے لے کر آئے ہیں سب اعمال میں. بندہ تجارت کرتا ہے تو طریقہ موجود ہے, زراعت کرتا ہے تو طریقہ موجود ہے, عبادت میں لگتا ہے تو طریقہ موجود ہے, شادی غمی ہے تو طریقہ موجود ہے. ہر چیز کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر آئے ہیں. تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے عزت کا ذریعہ ہے. یعنی جب ایک آدمی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ اس کے لیے عزت چاہے گا, عزت ملے گی اللہ کے ارادے سے. لیکن اس کا سبب کیا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے طریقے پر چلنا یہ عزت کا ذریعہ ہے. اطمینان ملے گا اللہ کے ارادے سے, لیکن اللہ کس کے لیے چاہے گا اطمینان؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. نفع اللہ کے ارادے سے ملے گا, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نفع کا, اور دنیا آخرت میں نقصان سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے. تو گویا طریقوں سے زندگی بنتی ہے, اگرچہ پیسے نہ ہو, اگرچہ پیسے, کیونکہ پیسہ تو کسی کے پاس کم ہوگا, کسی کے پاس زیادہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کسی کے پاس نہ ہو. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے. اچھا, اگر پیغمبر والا طریقہ نہیں ہے تو پھر جو غیروں کے طریقے ہیں اس طریقے سے پھر زندگی گزرے گی تو اس میں ناکامی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کیا ہے؟ ناکامی. یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے, اس کی بات ہم کریں تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین بڑھتا چلا جائے. اچھا, اس کے ساتھ نماز کی بات کریں. دیکھو پوری زندگی کو بنانا ہے, صرف نماز نہیں, لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ اگر نماز بن جائے گی تو پوری زندگی کا دین کے مطابق بننا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے, اور پھر یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور ہر وقت ہے. روزہ تو سال میں 1 مہینہ ہے, حج مالداروں پر ہے, غریبوں پر نہیں ہے, اور مالداروں میں بھی وہ یعنی زکوٰۃ کی بات عرض کر رہا ہوں, وہ بھی سال میں 1 دفعہ ہے. حج ہے وہ بھی غریبوں پر نہیں ہے, مالداروں پر ہے, اور وہ عمر میں 1 دفعہ ہے. لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر ایک پر ہے, مالدار ہو یا غریب ہو, مریض ہو یا صحت مند ہو, مسافر ہو یا مقیم ہو. بس ہوش میں جب تک ہے تو اللہ اس کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو اور مجھے راضی رکھو. اس لیے اگر نماز بن جائے گی تو باقی عبادتیں بھی بنے گی اور زندگی بن جائے گی. تو ہماری باتوں میں اس کلمے کی بات ہو, نماز کی بات ہو. اچھا, یہ نماز جو بنے گی یہ اس کلمے کے یقین سے بنے گی. تو کلمے کے یقین کی بات, یہ نماز جو بنے گی تو نماز کی فضیلت ہم سن لیں تعلیم کے حلقوں میں کہ نماز پر کیا ملے گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا, نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے, جماعت کے ساتھ چھوڑنے پر کتنا نقصان ہے, خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھنے پر کتنا نقصان ہے. تو ہم نے اس کو سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ
اس نماز کے مسائل بھی سیکھنا ہے نکلنے کے زمانے میں. وضو کا طریقہ بندہ سیکھ لے, 2 3 کی جوڑیاں بنا دیے جائے. وضو کا طریقہ ہے, غسل کا طریقہ ہے, تیمم کا طریقہ ہے, اس کو کیا ہے, اس کو سیکھا جائے. نماز میں میرا قیام کیسا ہو, رکوع کیسا ہو, سجدہ کیسا ہو, التحیات کیسی ہو, اس کو یعنی سیکھنا اور پھر اپنے نماز پر محنت کرنا کہ ہمارے نماز بڑھیا سے بڑھیا بنے. تو اس کے لیے یہ علم جس کی ہم محتاج اور ضرورت مند ہے اس میں لگنا. تو نماز کی بات ہو, علم کی بات ہو, اور ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے, یہ سب سے بڑا ذکر ہے, اللہ کا کلام, اس کا سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کا سمجھنے کی کوشش کرنا جتنا ہو سکے. تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لوگوں کو بلانا اور خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اچھا, قرآن کے بعد یہ جو 4 جملے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس کے ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے اور بہت سارے غموم اور ہموم سے حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے, حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے. تو ہر مسلمان اس تسبیح اور تحمید, تحلیل, تکبیر کا اہتمام کرے, اس کی بات ہم کریں. سبحان اللہ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو کتنا وزندار ہے, احد سے زیادہ وزندار ہے. لا الہ الا اللہ کا وزن احد سے زیادہ ہے, اللہ اکبر کا وزن احد سے زیادہ ہے, لا الہ الا اللہ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اس کی فضیلتیں سنا سنا کر روزانہ ایک وقت میں بیٹھ کر ان تسبیحات کو پورا کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر احسان ہے. بیانات میں کتنی باتیں آ گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کتنا غم تھا, امت کے بارے میں پریشانیاں اور امت کے لیے دعائیں, اور قیامت کے دن بھی امت کے لیے فکر مند ہونا. تو ہمارا پر حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. یہ نہیں کہ ہمارے درود کا محتاج ہے. دیکھو, بادشاہ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے, ایک تو ہے نا, ایک فقیر آدمی کو بندہ دیتا ہے تو وہ صدقہ ہے. وہ کیا ہے کہ یہ محتاج ہے, تو میرے پاس لاکھوں ہے, اس کو 100 دے دوں, چلو اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو یہ تو ایک صدقہ اور خیرات ہے. ہدیہ کیا ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے دوسرے کو کچھ دینا. جیسے بادشاہ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بادشاہ اس کے ہدیہ کا محتاج ہے. نہیں, یہ ہدیہ دینے والا اس بادشاہ کی محبت کا محتاج ہے. اور ہدیہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ محبت کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہمارے دلوں کے اندر پوری دنیا سے زیادہ ہو, ماں باپ سے بھی کیا ہو, زیادہ ہو, اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. تو اس کے لیے کیا راستہ بتایا کہ درود شریف پڑھو. کیا کرو؟ اچھا, تم ایک دفعہ پڑھو گے تو وہ تو کریم ذات ہے. جیسے بندہ ہدیہ کسی کو دے دیتا ہے تو ادھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اس سے زیادہ دوں. تم نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا, اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اتریں گی. تو جب 100 دفعہ پڑھو گے تو کتنی رحمتیں ہو جائیں گی؟ 1000 رحمتیں. اب 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. اچھا, پھر آپ نے کسی کو اس کی طرف بلانا, اسی کی طرف بلایا, تو آپ کے کہنے سے 10 آدمیوں نے مثلا درود شریف پڑھنا شروع کیا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کی, نماز پڑھنے شروع کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا, تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اس کے بقدر پورا آپ کو ملے گا, کیونکہ تمہیں اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے اس نیکی کے وجود میں آنے کا. اس لیے اس کی طرف بلانا. اچھا, گناہگار ہم سب ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اچھا خطا کار وہ ہے کہ جو استغفار کرے. جو کیا کرے؟ استغفار کرے. تو اپنے گناہوں پر ندامت, اپنے گناہوں پر, جب بندہ گناہوں پر ندامت کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے, غلط عمل کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے, اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. اس غلط عمل کی وجہ سے رزق میں جو کمی آئی تھی, اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق دے دیتا ہے کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا, اور اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے. اس لیے جماعت کا ہر ایک ساتھی اس کی طرف بلائے بھی اور خود اس کا کیا کرے؟ اہتمام کرے. اچھا, اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کا نام ہے, اللہ کا
जो काम करे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर बंदा करे, खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, सोए तो अल्लाह का नाम, वो दुआएं हैं मौका मौका की, तो वो दुआ पढ़कर सोए, मस्जिद से बाहर जाए तो दुआ पढ़ के जाए, मस्जिद के अंदर आए तो अल्लाह का नाम लेकर आए। इस तरह हर वक्त ऊपर किसी चढ़ाई पर चढ़ रहा है तो अल्लाह अकबर पढ़ता जाए, इस तरह नीचे उतर रहा है तो सुभान अल्लाह पढ़ता जाए। इसमें कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है केवल, बल्कि अपने जिंदगी के साथ साथ ये सब काम करने के हैं ताकि हमारे जुबानों पर जिक्र हो और क्या हो, दुआ हो। तो गोया इस कलमे की तरफ बुलाना, नमाज की तरफ बुलाना, इल्म की तरफ बुलाना, जिक्र की तरफ बुलाना और अखलाक की तरफ बुलाना, जिससे पहले मैंने अर्ज कर लिया कि दूसरों को, बस मुसलमान है, देखो हजार ऐब उसके अंदर है, हजार कमियां उसके अंदर है, लेकिन उसका मुसलमान होना, ये खूबी सब अयूब पर गालिब आ जाए कि वो क्या है, मेरा मुसलमान भाई है। इसलिए मुसलमान होने की वजह से उसका इकराम करना, उसके काम में लगना, उसकी मदद करना। तुम दूसरे के काम में लग जाओगे, अल्लाह तेरे काम में लग जाएगा। तू दूसरे के काम को आसान करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तेरे काम को आसान कर देगा। तू दूसरे पर पर्दा डाल लोगे, अल्लाह तेरे पर पर्दा डाल लेगा। तू दूसरे का हाथ बैठाओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां, क्योंकि ये मुसलमान ख्वाह जितना भी गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह का इसके साथ बहुत ताल्लुक है। बाकी जो गुनाह है, बेउसूलिया है, उस बंदे से नफरत ना हो, उसके कमियों से क्या हो, उसके अंदर जो ऐब है उससे नफरत हो और उस पर शफकत हो और क्या नाम है, उसके मेहरबानी हो, शफकत हो और अल्लाह की रजा के लिए काम करना और कोई गरज ना हो सिवाय इसके कि अल्लाह राजी हो जाए और नेकी के काम खुद करना और औरों को इसकी तरफ बुलाना। ये हमारी मोटी मोटी बातें हैं कि हमारी बातें इन्हीं 6 नंबरों के अंदर हो, एक एक से बात भी इन 6 नंबरों के अंदर हो और बयान भी इन 6 नंबरों के अंदर हो। हम अहकाम बयान न करें कि जायज है और ये नाजायज है। हम जो है लोगों की कमियां बयान न करें कि आज मुसलमानों के अंदर ये कमियां है। हम हालात हाजरा का तबसरा न करें। हम अपनी बात को कुरान और सुन्नत के बुनियाद पर डालें और हज़रात साहब किराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हम बयान करें। बुजुर्गों के किस्से भी बयान न करें, क्योंकि अपने हर एक के बुजुर्ग मौजूद है। हमने किसी के लोगों को उनके बुजुर्गों से अपने बुजुर्गों के साथ नहीं जोड़ना है। हमने तो अपने आप को भी और लोगों को भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना है। सहाबे किराम की जिंदगी को सामने रखकर मेहनत करनी है। इसलिए इसकी हम कोशिश कर ले कि इसकी तरफ हमारी क्या हो, दावत हो, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हम इसी के अंदर रहे और लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालने की भरपूर कोशिश हो, ताकि लोग निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में, इन अमाल में लगेंगे, दीन सीखेंगे, जिंदगियों में तब्दीली आएगी, इस मुबारक काम के बनेंगे, दीन आम होता चला जाएगा अगर मुसलमान दीन की मेहनत में लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी हम जाए तो वहां उस बस्ती के जो बड़े लोग हैं उनका हक बनता है कि हम उनके पास जाएं। उसमें मसलन उलमा हैं या जिक्र के लेन के बड़े लोग हैं, पीर साहिबान, जो लोगों की इस्लाह करते हैं, सही रास्ते पर डालते हैं। तो हमारा काम क्या है कि उनके पास जाकर हाजिरी दें। हम यानी कि नहीं वो हमारे पास आएंगे, नहीं, वो शहर के, उस इलाके के बड़े लोग हैं, तो हम उनके पास जाएं मुनासिब वक्त में और उनसे दुआओं की दरखास्त करें, मुनासिब हदिया दें। अच्छा, उसमें अगर दुनिया के एतबार से जो बड़े हैं, जो लोगों के कामों में लगे रहते हैं, कोई मसला गांव में हो तो माशाल्लाह लोग भी उसकी तरफ रुजू करते हैं, वो भी उस मसले के हल करने में मशगूल रहते हैं, दूसरों के काम में लगे रहते हैं, वो उस बस्ती के, उस इलाके के बड़े समझे जाते हैं, तो हम उनके पास जाएं। ये ऐसे मुनासिब नहीं है कि उस बस्ती के जिम्मेदार को पता ही नहीं चला कि मेहमान आए थे और चले भी गए।
نہیں، ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے ہماری جماعت آئی ہے اور اسی غرض سے آئی ہے۔ اگر وہ بات سننا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ یہ دینی بات مختصر طور پر کر لے، اور ان کو جتنا وہ وقت دے سکے اتنا وقت ہم ان سے قبول کر لے۔ 3 دن دے سکتا ہے 3 دن دے، مسجد میں آ سکتا ہے مسجد میں آ جائے، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ گشتیں کر سکتا ہے تو گشتیں کر لے، اپنے بیٹے کو بیچ سکتا ہے، اپنے نوکر کو بیچ سکتا ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے اس کے لیے ان کو راستہ دے۔ جو نہیں کر سکتا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ جو ہمارے تبلیغ کے اعتبار سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے جن کا وقت لگا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، ان کا احسان ہے ہمارے پر، ان کے محنت کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی اپنے راستے میں نکلنے کی، تو ان کے پاس جانا، ان کا اکرام کرنا، ان کی قدردانی کرنا، ان کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی وجہ سے دنیا کے کاموں میں وہ مشغول ہے تو ہماری زبانوں پر نہ آ جائے کہ دیکھو یہ تبلیغ میں 4 مہینے اس کا لگ چکا ہے، اب اس کے شکل کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، ہمارے پاس تو آتا نہیں ہے۔ نہیں، ان قسم کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم کوشش کر لیں اپنے ساتھ جوڑنے کی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو مسجد کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، کیونکہ ہمارا ہر کام مشورے سے ہو۔ ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو میں نے اس کی بات ماننی ہے، تب بندہ خواہش سے نکل سکتا ہے۔ دیکھو، چند دنوں کی بات ہے، 2-4 مہینوں کی بات ہے، اس میں بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہے، عمر میں بڑا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، اس کو کچھ آتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن میں اس کی بات مانوں گا جب تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اور وہ ذمہ دار بیچارہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہ بھئی آپ بیان کر لیں، آپ تعلیم کر لیں، آپ خدمت میں ہو جائے۔ مثلا سفر کرنا ہے تو بس کے ذریعے سے سفر کرے، ریل گاڑی کے ذریعے سے سفر کرے، مشورہ کر کے اس طرح وہ ایک نظام بنانے کے لیے وہ ترتیب بناتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ذمہ دار کی بات مانیں۔ اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا آسان، اللہ کی بات ماننا آسان، ہمارے زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اور جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ ہر کام میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کرے۔ بعض وقت جلدی ہوتی ہے، اس وقت سب سے مشورہ لینا یعنی آسان نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، تو اس وقت تو وقتی طور پر جو کام ہے کسی کے حوالہ کر دیا جائے، لیکن اپنا ایک نظام یہ بنا دینا چاہیے کہ ہمیں ہر کام مشورے سے ہو۔ اس میں مسجد کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک کرے، اور اس میں اس بات کی کوشش کرے کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ دیکھو، پوری کوشش ہو اس بات کی کہ مشغول لوگوں کو اس مبارک راستے میں نکالنا تاکہ ان کی مشغولیت دین کے مطابق ہو اور ان کی مشغولیت دین پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے آج کل عمومی طور پر جو مشغولیت ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے مصیبت اور عذاب بن چکی ہے۔ اس لیے یہ رحمت ہے، شفقت ہے۔ جسے کسی جگہ آگ لگ جائے تو وہاں لوگوں کو نکالنا اور بچانا یہ بڑا کام ہے۔ سیلاب آ جائے تو لوگوں کو بچانا اور لوگوں کو وہاں سے محفوظ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس طرح آج عمومی طور پر گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، تو اس سے بچانا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے ہم وہاں والوں کے ساتھ مل جل کر نقد نکالنے کی کوشش کرے کہ جماعتیں نقد نکلے، ایک ایک کو بات سمجھانے کی کوشش کرے، اپنے اعمال کا اہتمام کرے، اپنے کھانے کو مؤخر کرے، اپنے آرام کو مؤخر کرے، لیکن جماعتیں نقد نکالنے کی کوشش ہو۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ وہاں جماعت بنی ہوئی ہے، ابھی آپ حضرات جو واپس جا رہے ہیں تو ہر مسجد میں جماعت بنی ہوئی ہے، تو جہاں جماعتیں جائیں گی وہاں بھی ہے، تو اس مسجد کی جماعت کو یعنی ان کے ساتھ مشورہ کرنا۔ ہر مسجد میں جب یہ 5 کام ہو، ایک تو مشورہ ہو روزانہ، کس کام کے لیے؟ کہ دین ہمارے زندگیوں میں آئے، اور دین جس محنت سے زندگیوں میں آتا ہے وہ محنت شروع ہو جائے، تو یہ مشورہ کرنا۔
اس کے ساتھ روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں کرنا کہ 2-2.5 گھنٹے لوگوں کے پاس جا کر لوگوں سے قبر اور آخرت کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا اور مسجد کے ساتھ ان کا جوڑ بٹھانا. اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا تو بن جائے گا, اللہ کے گھر سے کٹ گیا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے اس کی کوشش ہو. ساتھ ساتھ محلے میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں پابندی کے ساتھ شریک ہونا, تو تعلیم کے حوالے لے لیا جائے. گھروں میں تعلیم کا معلومات کیا جائے, کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. دونوں گشتیں مقام پر اور بیرون پر دونوں گشتوں کا اہتمام ہو, اور مہینے میں ہر ایک مسلمان کم از کم 3 دن کی جماعت میں جائے. اب یہ حالات معلوم کر لے, جتنا موجود ہے اس پر حوصلہ بڑھانا اور اللہ کے نعمت کا شکر, اور جتنا میں کمی ہے تو اس میں کیا اس کا مذاکرہ کرنا تاکہ وہ کمی دور ہو جائے. تو یہ جو واپس جا رہے ہیں حضرات, یہ تو جسے پہلے میں نے بات عرض کی کہ 1-2 مہینے میں اپنی تیاری کر کے جو ریونڈ کا اجتماع ہے اس سے سب کی تشکیلیں ہو جائیں. یہ نیت تو آپ حضرات کر چکے ہیں نا جی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی جو واپس جا رہے ہیں تو اپنے مسجد میں کام ہو رہا ہے جہاں جہاں, تو اپنے مسجد کے جماعت کے ساتھ ہم جڑ کر مشورے میں بھی شریک ہو, روزانہ محنت بھی کرے, تعلیم میں بھی بیٹھے, عمومی گشتوں میں بھی شرکت کرے, اور کم از کم مہینے میں 3 دن کی ترتیب تو بنا ہی دے, اور اپنے گھر میں بھی ان اعمال کا اہتمام کرے. جو جماعتیں آپ کے پاس آئیں گی ان جماعتوں کی نصرت کرے, ان جماعتوں کی قدردانی کرے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس طرح ہمارے انفرادی طور پر بھی ملاقاتیں ہو, خصوصی گشتیں بھی ہو, اور ایک وقت ایسا ہو جس میں پورے محلے میں پورے 8-10 ساتھیوں کی جماعت بنا کر گھر گھر جا کر مختصر بات کر کے کہ دیکھو بھائی مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کو اپنے زندگیوں میں زندہ کریں گے. اب یہ طریقے ہمارے زندگیوں میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہے. اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے. یہ ساتھی عمومی گشت میں نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, راستے کی دائیں طرف چلتے ہوئے, اور ساتھ ساتھ دین کے مٹنے کا غم اور درد اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے جب لوگوں کے پاس چلنا ہو, اس طرح انشاءاللہ پورے محلے والوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے. مسجد میں ایک ساتھی ہو آنے والوں کا استقبال کرے, 1-2 ساتھی دعا میں لگے ہوئے ہو کہ اللہ کچھ بھائی تو ہمارے گئے ہیں, وہ لوگوں کو لانے کے لیے توفیق دینے والا تو ہے, اور یعنی مسجد میں لانے والا ہی تو ہے. یا اللہ سب کو آسانی کے ساتھ مسجد میں جمع کر دے اور سب کو اس مبارک راستے میں نکلنے کی توفیق دے. آنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو رہی ہو اس مبارک کام کے بارے میں جسے پہلے بات عرض کی, اور پھر کسی نماز کے بعد 6 نمبروں میں بات ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو. ساتھ ساتھ یہ دن کے اعمال ہے, اور رات کو تہجد میں اٹھنا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا, اپنے لیے مانگنا, اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگنا, اپنے بھی بچوں کے لیے مانگنا, اپنے محلے والے اور اپنے بستی شہر والوں کے لیے اللہ سے مانگنا, سب مسلمانوں کے لیے اللہ سے مانگنا, اور خاص کر سب انسانوں کے لیے ہدایت مانگنا. تو ایک طرف دعوت بھی ہو اور ایک طرف دعا بھی ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے, سب کو اللہ ہم سب کو اللہ قبول فرما دے. تو بھائی ان اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا. اللہ پاک قبول فرما دے. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اعتبار تو خاتمہ کے لیے ہے. ایک آدمی ظاہراً غلط راستے پر زندگی گزار رہا ہے, اس کا اور اللہ کے ساتھ اتنا, کیونکہ اللہ تو سب کا ہے, سب کا رب ہے, سب کا. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو پھیر لیتا ہے اور وہ گزشتہ زندگی سے توبہ کر لیتا ہے, اپنا معاملہ کو اللہ کے ساتھ بھی صاف کر لیتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی صاف کر لیتا ہے. اور جب جانے کا وقت آتا ہے دنیا سے تو اللہ والا بن کر چلا جاتا ہے. اور اس لیے کہتے ہیں سب سے امیدیں باندھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ بنے گا, یہ اور آگے دیندار بنے گا, یہ کام کا ذریعہ بنے گا. یعنی ہر ایک سے اللہ سے امیدیں بھی ہوں اور اس کی خوبیوں پر نظر ہو. خوبیاں ہر ایک کے اندر ہے, اور اپنے اوپر بندہ ڈرتا رہے کہ کتنے ایسے ہیں جو نظر آتے رہے دین کے کاموں میں, لیکن اخیر میں کیا ہوا ان کے ساتھ. تو اب بندے کو ڈر لگا رہتا ہے
لگا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے خدمت رکھا اخلاق کہ دوسروں کو اپنے سے بڑھیا سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا. اس لیے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا. اچھے اخلاق کہ دوسرے کو نفع پہنچا دینا جان سے مال سے، لیکن بے غرض ہو کر. اخلاق تب بنے گا. ویسے جانی نفع تو بہت سارے لوگ پہنچاتے ہیں دوسروں کو، مال سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ چاہتے بھی ہیں. کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اور اغراض ہوتے ہیں، یا اس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ میرا ایک مقام بن جائے ان کے ہاں، میری تعریف ہو. تو اخلاق تب بنیں گے صحیح معنوں میں کہ جب بندہ دوسروں کو نفع پہنچاتا رہے جان سے بھی اور مال سے بھی جتنا ہو سکتا ہے، لیکن بے غرض ہوگا. کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب بندہ ان اعمال میں لگتا ہے تو یہ بنتا چلے جاتا ہے، بنتا ہے. اچھا، بننے کی کوئی حد نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں جیسے مالدار بننے کی اس کے بھی شاید کوئی حد ہو، واللہ عالم. لیکن پھر بھی راستہ ایسا ہے، ہزاروں ہے تو مالدار ہے، لیکن حد نہیں ہے کہ مجھے لاکھ نہیں چاہیے. ہزاروں والا کوشش کرتا ہے کہ میں لاکھ تک پہنچ جاؤں، لاکھوں والا بن گیا تو مالدار اب بھی ہے، لیکن اب کہتے ہیں کروڑ چاہیے. اس لیے کوئی کہتا ہے کروڑ پتی ہے، کوئی کہتا ہے اربپتی ہے، کوئی کہتا ہے فلان ہے، کوئی کہتا ہے فلان ہے. یہ مالدار بننے میں کوئی درجہ آگے نہیں ہے، بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے. جس طرح یہ ہے تو دیندار بننے میں بھی آگے کوئی سطح نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ گیا اور بس. دیکھو حضرات صحابہ کرام دیندار تھے تو ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر بندہ ان کی طرف آگے بڑھتا رہے تاکہ ایمان میں، اخلاق میں، علم میں، اعمال میں انسان آگے بڑھے. تو اس کا بننا ہے دعوت کے کام میں بندہ آگے بڑھتا رہے. اچھا، اس کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کیونکہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے کھانا کھانے نہیں جاتا، سونے نہیں جاتا، اپنے بشری تقاضے پورا کرنے کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ ضرورتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں. دنیا کے اعتبار سے بھی ہم اور آپ دیکھیں، کوئی پڑھنے جا رہا ہے، کوئی پڑھانے جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کا سفیر بن کر جاتا ہے کسی جگہ، تو وہاں یہ بات نہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتا، کھانا تو کھا لیتا ہے، سوتا بھی ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کر لیتا ہے. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو، تم اس شہر میں کیوں آئے ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں پڑھنے آیا ہوں، میں پڑھانے آیا ہوں، میں سفیر ہوں، میں فلان کام کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں کہے گا میں سونے آیا ہوں یا میں کھانا کھانے آیا ہوں. حالانکہ ہاں، یہ تب کہا جائے گا اس کو کہ جب بندہ کھانا کھانے میں لگا رہے اور جس کام کے لیے وہ نہیں کرتا، اور سونے میں لگا رہتا ہے اور جس کام کے تو دوسرا کہتے تم سونے آئے ہو یا تم کھانا کھانے آئے ہو. تو یہ ضرورتیں ہیں. دیکھو، ضرورتیں جب مقصد کے تابع ہو جاتی ہیں کہ اس میں بندہ کم لگے تو وہ ضرورتیں مقصد میں معین اور مددگار بن جاتی ہیں، اور وہ اسی میں حساب ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. اس کا کیا ملتا ہے؟ اس لیے اس نکلنے کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ضرورتوں میں وقت کم لگاؤ. اب ضرورتیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر کھانا ہے، یہ ضرورت ہے، تو اس میں وقت کم لگاؤ، زیادہ وقت اس میں نہ لگے. سونا ہے تو سونا میں بقدر ضرورت 7 گھنٹے بندہ اپنے نیند پوری کر لے. تو مسجد سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں کر نہیں سکتے، تقاضا ہے، وہ مسجد میں تو پورا نہیں کر سکتا ہے، حجاب کے لیے باہر جانا ہی ہوتا ہے، مسجد کے اندر تو نہیں ہوتا. تو اپنے ان تقاضوں کے لیے یا کسی چیز کے خریدنے خدمت والے ہیں، ان کو کسی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے باہر جانا ہوتا ہے. تو یہ جانا کیا ہو؟ یہ بقدر ضرورت ہو. یہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت ہو. اور دنیا کے ضرورت کی باتیں ہوں، یہ نہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تو اپنے شہر کی باتیں شروع ہو گئی، کسی کے اولاد اور بیٹے کو دیکھ کر اپنے
اپنے اولاد کی باتیں شروع کر لی، کسی کے کارخانے کو دیکھ کر اپنے کارخانے کی باتیں شروع ہو گئی، تو بھائی یہ ہمارے بننے کا زمانہ ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں لگے لیکن بقدر ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو، لوگوں کے پاس جا رہے ہو، بستیوں میں جا رہے ہو، شہروں میں جا رہے ہو، تو اپنی جان لگا رہے ہو اور اپنا مال لگا رہے ہو۔ بنے گا انسان تب، یہ نہیں کہ جان میری پیسہ کسی اور کا، نہیں، پیسہ بھی میرا، جان بھی میری۔ کوئی بھی اپنا کھانا، اپنا بستر، اپنا خرچہ، کوئی ضرورت پڑ جائے، بعض وقت بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جس کا کام کر رہے ہو اس سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ مختلف مرحلوں سے بندہ گزرتا ہے، اس کے بننے کا زمانہ ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تعارف بھی ہو جاتا ہے مالداروں کے ساتھ اور کچھ دنیا کے اعتبار سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، کچھ اور خدمت وغیرہ، لیکن اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہ رکھو، یہ تمہاری دعا مضبوط ہو جائے گی۔ اگر اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو لوگوں سے چھپانا سیکھ لو، لوگوں سے چھپانا سیکھ لو، صبر کرو، برداشت کرو، اور اللہ سے مانگو، ایسا مانگو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ کیا مانگ رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ لوگوں کے سامنے جی اللہ مجھے تو یہ ضرورت ہے، میں اب دوسرا سن رہا ہے، تو یہ بات نہیں، ایسے مانگو کہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا مانگ رہا ہے، تاکہ ہم دعا والے بن جائیں۔ دیکھو اللہ کے کام میں لگ کر اللہ ہی سے مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ یہاں تک ہو کہ جن پر بھی ہم محنت کر رہے ہیں، جن پر محنت کر رہے ہیں، تو ان سے کسی چیز کا طمع اندر نہ ہو۔ کش میں جا رہے ہیں تو اندر یہ بات نہ آ جائے یار پانی تو پلا دے گا، کوئی چائے شے پلا دے گا، کوئی میری یہ ضرورت پوری کر، کسی سے ذرا برابر بھی کوئی طمع اور امید نہ رکھے۔ اور اس تبلیغ کے میں جو ہمارے دیندار بننے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت کیا ہو، وہ سنت کے مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ ہمارے کھانا، ہمارا پینا، ہمارے سفر، جو ہماری ضرورت ہے اس پر ہمارا خرچہ بقدر ضرورت ہو، اپنے کو بنا دیں اپنے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے مقام پر تو ایک شاہانہ زندگی تھی تو اس سے تھوڑا سا ذرا کم درجے پر آئے ساتھیوں کے ساتھ، کوئی بات نہیں مجھے اتنا بڑھیا کھانا نہ ملے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ جو سنت زندگی ہے اس کی طرف آنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ یہ جتنا بھی مسئلہ بنتا ہے کہ جب بندہ اپنی ضرورت سے اسراف والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر نہ پیسہ بچتا ہے نہ وقت بچتا ہے۔ تو نکلنے کے زمانے میں اس کی کوشش ہو، جو عام طبقہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، کھانے پینے سواری میں، کہ ہم تو ہر قسم کے کھانا کھا سکتے ہیں، پہلے سے عادی ہیں، ہر قسم کے سواری میں سفر کر سکتے ہیں، پہلے سے عادی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ ایک نازک آدمی ہے، ایسے گھرانے کا ہے، خدا نخواستہ ہم نے ان کو ایسے ہی چلایا تو شاید یہ کہے تبلیغ کا کام تو بہت اچھا ہے لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ جو وہ آگے بڑھے تو وہ ہمارے غلط یعنی ترتیب کی وجہ سے وہ جو آیا تھا وہ بھی ہمارے سے کیا ہے، اس لیے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے، بقدر ضرورت کہ ذرا اچھا سے کھانا ہوتا جس کا بھی جی لگے، سواری میں بھی اس کا خیال رکھ لیا جائے۔ دوسری طرف سے جو اوپر درجے کے ہیں وہ تھوڑا سا کم آنے کی کوشش کرے تاکہ ہمیں اجتماعی طور پر وقت گزارنا بھی آ جائے، کام کرنا بھی آ جائے، تو اس کی ہم کوشش کریں۔ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، تکیا ہے، بستر ہے، برتن ہے، اس طرح اپنے ضرورت کی چیزیں، کینچی ہے اور کنگھی ہے یا سوئی دھاگا ہے، یہ چیزیں سفر میں ضرورت، یہ بندہ اپنے پاس رکھے، اپنا بندہ اپنے پاس، تاکہ دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، دوسروں سے مانگنا نہ پڑے۔ لیکن اگر بالفرض کسی کے پاس چیز نہیں ہو تو دوسرے کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اجازت کے ساتھ، بغیر اجازت کے جیسے بھی چاہ لیا، کسی کا تکیا استعمال کیا، کسی کا بستر استعمال کیا، یہ اچھی باتیں نہیں ہے۔
بندہ ہر چیز میں اپنے آپ کو شریعت کے پابند رکھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں دینداری آئے گی. تو میں نے ایک مختصر طور پر بات عرض کی کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں, دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, دین کو عام کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ان اعمال میں لگنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب جہاں تک دعوت کا تعلق ہے, دعوت تو دیکھو یہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے. نبیوں کی دعوت مشترک تھی اس بات میں کہ ایک تو وہ لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے, ابتدا میں لوگ ان کے پاس نہیں آتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنی قیمتی دولت ہے اور یہ ہمارے کتنے خیرخواہ ہیں. اس لیے ابتدا میں وہ اس کے طالب نہیں تھے. آپ دیکھیں نبیوں کو جو ایذائیں دی گئی ہیں, تکلیفیں دی گئی ہیں, وہ اس مرحلے میں کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. اچھا جب کلمہ پڑھتا ہے تو پھر کسی نے نبی کو ایذا دی ہے, کسی نے اس کو شاعر کہا ہے, خدا نخواستہ العیاذ باللہ. معمولی بھی ان کے شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو پھر ایمان کہاں رہتا ہے. اس لیے پھر وہ پیچھے پھرتے رہے. ان کے صحبت میں بیٹھنا, ان کا عزت کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ پھر امتی کا کام تھا. لیکن اس پر آنے سے پہلے جب لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے لوگوں کے پاس خود جایا کرتے تھے اور محبت اور شفقت اور خیرخواہی سے ان کے ساتھ بات کرتے تھے. اور کوئی غرض نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس بندے کی دنیا اور آخرت بن جائے اور یہ اسلام قبول کر لے, ایمان لے آئے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو ہمیں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنے بھائیوں کے پاس جانا, تو جانے سے گھبرانا نہیں. لوگوں کے گھروں پر جانا, لوگوں کے بیٹھکوں پر جانا, لوگوں کے زمینوں پر جانا, کیونکہ لوگ تو مسجدوں میں تو نہیں ہوتے ہیں ہر وقت. لوگ تو ہوں گے گھروں پر, لوگ تو ہوں گے زمینوں پر, لوگ تو ہوں گے دکانوں پر, لوگ تو ہوں گے بازاروں میں. اس لیے لوگوں کے پاس جا کر لوگوں اللہ کی طرف بلانا. اچھا اس بلانے میں اپنی نیت ہو. دیکھو پیغمبر جو آتے تھے تو ظاہر بات ہے وہ تو اللہ والے تھے, ان کا ایمان کامل, ان کے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا, تو وہ تو لوگوں کو اس لیے بلاتے تھے تاکہ لوگوں کا ایمان بنے اور لوگوں کے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا ہو اور لوگوں کی زندگی دین کے مطابق ہو. لیکن ہم تو پیغمبر تو نہیں ہیں, ہم تو گناہگار امتی ہیں. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی بنے اور لوگوں کو بھی اللہ اپنا بنا دے. اس لیے اپنے کو محتاج سمجھے. خدا نخواستہ اگر دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ جس بھائی سے میں بات کر رہا ہوں یا جس بچے سے میں بات کر رہا ہوں وہ محتاج ہے اور مجھے تو حاجت نہیں ہے, تو شاید ان کو تو مل جائے گا, مجھے نہیں ملے گا. ایک یہ ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے زندگی میں نہیں ہے, اس کی مجھے حاجت ہے. تو اس کے لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ دین کی بنیادیں آخرت ہے, توحید ہے, رسالت ہے. اس لیے ہر نبی نے آخرت کی طرف بلایا. تو ہم بھی سب نبیوں کے اتباع میں اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کے اعتبار سے ہماری بات آخرت کا ہو. اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ آیتیں سیکھے اور بہت زیادہ حدیثیں یاد کر لیں تو تب وہ دعوت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو اللہ نے نوازا ہے اچھی بات ہے, لیکن اس کو مشکل نہ بنا دے. میں اسی مثال کے طور پر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر اتنی بات کرے, یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, تو پتہ نہیں کتنے آیتوں کا خلاصہ اس نے بتا دیا اور کتنے حدیثوں کا نچوڑ اس نے کیا کر دیا, اس نے بتا دیا. اس لیے ہم اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے دنیا کے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں اس کی زندگی کا یعنی
لامحدود ہونا، اس کے حالات کا دنیا کے حالات کے مقابلے میں یعنی زیادہ ہونا، اس کو ہم بتا دیں۔ دیکھو دنیا اور آخرت کی جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں یا مصیبتیں ہیں، اس میں دنیا کی چیزیں ادنا ہے، آخرت کی اعلیٰ ہے۔ دنیا جتنے بھی حالات ہے، خواہ اچھے حالات یا برے حالات، یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ صورت نام ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے۔ اچھا، دنیا کی چیزیں کم ہیں اور آخرت کی چیزیں کیا ہے؟ وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی یہ ادنا وہ اعلیٰ، یہ صورت وہ حقیقت، اور یہ ختم ہونے والی کم، اور وہ نہ ختم ہونے والی۔ تو ہم دنیا سے بے رغبتی کے تذکروں کو، اپنے استعداد جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کے تذکروں کو عام کر لیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، تو اس میں مختصراً بات کیا کہ دیکھو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے بغیر مخلوق کے۔ مثلا بندے کو عزت چاہیے تو اللہ عزت دینے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ بندے کو اطمینان چاہیے کیونکہ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج تو نہیں ہے، تو اللہ اطمینان دینے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ بندے کو نفع چاہیے تو اللہ نفع دینے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ نقصان سے بچانے پر قادر ہے بغیر مخلوق کے۔ لیکن مخلوق کو جو اللہ نے نفع اس کے اندر رکھا ہے، یہ نہیں کہ مخلوق کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دیکھو اس مخلوق کے اندر کسی کے اندر نفع اللہ نے رکھا ہے، کسی کے اندر نقصان رکھا ہے۔ اب آپ کے اندر جلانا ہے نا، تو یہ نفع کی چیز تو نہیں ہے۔ چھری کے اندر کاٹنا ہے تو ظاہراً میں بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن جہاں کاٹنا ہوتا ہے تو اس کے لیے چھری تلاش کرتا ہے، اس میں منافع ایسے اعتبار سے۔ تو کسی چیز کے اندر جو نفع ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، اللہ ہی نے رکھا ہے، اور اس سے وہ نفع تب ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہمارا دوسرا جملہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ نفع نہ نقصان، بس۔ تو مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو اتنی بات ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن عام لوگ کہتے ہیں دیکھو مخلوق کے اندر تو یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، تو تم زہر کھاتے ہو تو مرتے نہیں ہو، تم کہتے مخلوق سے نہیں ہوتا۔ یا مثلا آگ ہے تو وہ جلاتی ہے، تو یہ نہیں ہے، نہیں، مخلوق سے اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے۔ اب اس بات کو جتنا ہم کہیں گے، اچھا ہر ایک کے سامنے کہے، مالدار کے سامنے بھی کہے اور غریب کے سامنے بھی کہے، ہماری بات نہ بدلے، زمیندار کے سامنے بھی کہے، تاجر سے بھی یہی بات کرے، کسی علاقے کا بڑا وڈیرا ملے اس سے بھی یہی بات کر لے، کیونکہ اللہ کی باتیں سب سے کرنے کی ہے، لیکن تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ بات بڑے کی ہے لیکن ہم بڑے نہیں ہیں، بعض وقت بات کرنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو سکھلا دے کہ دوسرے کو ڈانٹنا یا تانا دینا یا اس کو ملامت کرنا یا اس کو خاموش کرانا کسی طریقے سے، تو یہ انداز ہمارا نہیں ہے۔ دیکھو یہ تو اللہ کی بات ہے، تو محبت سے ہو، شفقت سے ہو، خیر خواہی سے ہو، اور یعنی اللہ کی عظمت سے دل متاثر ہو اور دوسرے کو اپنے سے بڑھیا سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ بندہ بہت کام والا ہے، اگر یہ اس مبارک راستے میں نکل گیا پتہ نہیں ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو مخلوق سے خالق کی طرف بلانا۔ اچھا تیسری بات اس کے ساتھ جو رسالت کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں، طریقے لے کر آئے ہیں سب اعمال میں۔ بندہ تجارت کرتا ہے تو طریقہ موجود ہے، زراعت کرتا ہے تو طریقہ موجود ہے، عبادت
میں لگتا ہے تو طریقہ موجود ہے، شادی غمی ہے تو طریقہ موجود ہے، ہر چیز کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر آئے ہیں۔ تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے عزت کا ذریعہ ہے، یعنی جب ایک آدمی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ اس کے لیے عزت چاہے گا، عزت ملے گی اللہ کے ارادے سے، لیکن اس کا سبب کیا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے طریقے پر چلنا یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ اطمینان ملے گا اللہ کے ارادے سے، لیکن اللہ کس کے لیے چاہے گا اطمینان؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ نفع اللہ کے ارادے سے ملے گا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نفع کا، اور دنیا آخرت میں نقصان سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے۔ تو گویا طریقوں سے زندگی بنتی ہے، اگرچہ پیسے نہ ہو، اگرچہ پیسے، کیونکہ پیسہ تو کسی کے پاس کم ہوگا، کسی کے پاس زیادہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کسی کے پاس نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر پیغمبر والا طریقہ نہیں ہے تو پھر جو غیروں کے طریقے ہیں اس طریقے سے پھر زندگی گزرے گی تو اس میں ناکامی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کیا ہے؟ ناکامی، یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اس کی بات ہم کریں تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین بڑھتا چلا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ نماز کی بات کریں۔ دیکھو، پوری زندگی کو بنانا ہے، صرف نماز نہیں، لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ اگر نماز بن جائے گی تو پوری زندگی کا دین کے مطابق بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور پھر یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور ہر وقت ہے۔ روزہ تو سال میں 1 مہینہ ہے، حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، اور مالداروں میں بھی وہ یعنی زکوٰۃ کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھی سال میں 1 دفعہ ہے۔ حج ہے وہ بھی غریبوں پر نہیں ہے، مالداروں پر ہے، اور عمر میں 1 دفعہ ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر ایک پر ہے، مالدار ہو یا غریب ہو، مریض ہو یا صحت مند ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، بس ہوش میں جب تک ہے تو اللہ اس کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو اور مجھے راضی رکھو۔ اس لیے اگر نماز بن جائے گی تو باقی عبادتیں بھی بنے گی اور زندگی بن جائے گی۔ تو ہماری باتوں میں اس کلمے کی بات ہو، نماز کی بات ہو۔ اچھا، یہ نماز جو بنے گی یہ اس کلمے کے یقین سے بنے گی، تو کلمے کے یقین کی بات، یہ نماز جو بنے گی تو نماز کی فضیلت ہم سن لیں تعلیم کے حلقوں میں کہ نماز پر کیا ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے، جماعت کے ساتھ چھوڑنے پر کتنا نقصان ہے، خضوع کے ساتھ نہ پڑھنے پر کتنا نقصان ہے۔ تو ہم نے اس کو سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس نماز کے مسائل بھی سیکھنا ہے نکلنے کے زمانے میں۔ وضو کا طریقہ بندہ سیکھ لے، 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنا دیا جائے۔ وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، اس کو کیا ہے، اس کو سیکھا جائے۔ نماز میں میرا قیام کیسا ہو، رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، التحیات کیسی ہو، اس کو یعنی سیکھنا اور پھر اپنے نماز پر محنت کرنا کہ ہمارے نماز بڑھیا سے بڑھیا بنے۔ تو اس کے لیے یہ علم جس کی ہم محتاج اور ضرورت مند ہے اس میں لگنا۔ تو نماز کی بات ہو، علم کی بات ہو، اور ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کا کلام، اس کا سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا جتنا ہو سکے۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لوگوں کو بلانا اور خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اچھا، قرآن کے بعد یہ جو 4 جملے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے اور بہت سارے غموم اور ہموم سے
حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے، حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے۔ تو ہر مسلمان اس تسبیح اور تحمید تحلیل تکبیر کا اہتمام کرے، اس کی بات ہم کریں۔ سبحان اللہ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو کتنا وزندار ہے؟ احد سے زیادہ وزندار ہے۔ لا الہ الا اللہ کا وزن احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا وزن احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس کی فضیلتیں سنا سنا کر روزانہ ایک وقت میں بیٹھ کر ان تسبیحات کو پورا کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر احسان ہے۔ بیانات میں کتنی باتیں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کتنا غم تھا، امت کے بارے میں پریشانیاں اور امت کے لیے دعائیں، اور قیامت کے دن بھی امت کے لیے فکر مند ہونا۔ تو ہمارا پر حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ نہیں کہ ہمارے درود کا محتاج ہے۔ دیکھو بادشاہ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، ایک فقیر آدمی کو بندہ دیتا ہے تو وہ صدقہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ محتاج ہے، تو میرے پاس لاکھوں ہے، اس کو 100 دے دوں، چلو اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو یہ تو ایک صدقہ اور خیرات ہے۔ ہدیہ کیا ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے دوسرے کو کچھ دینا۔ جیسے بادشاہ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بادشاہ اس کے ہدیہ کا محتاج ہے، نہیں، یہ ہدیہ دینے والا اس بادشاہ کی محبت کا محتاج ہے، اور ہدیہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ محبت کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہمارے دلوں کے اندر پوری دنیا سے زیادہ ہو، ماں باپ سے بھی کیا ہو؟ زیادہ ہو، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ تو اس کے لیے کیا راستہ بتایا کہ درود شریف پڑھو۔ کیا کرو؟ اچھا تم ایک دفعہ پڑھو گے تو وہ تو کریم ذات ہے، جیسے بندہ ہدیہ کسی کو دے دیتا ہے تو ادھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اس سے زیادہ دوں۔ تم نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اتریں گی، تو جب 100 دفعہ پڑھو گے تو کتنی رحمتیں ہو جائیں گی؟ 1000 رحمتیں۔ اب 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ اچھا پھر آپ نے کسی کو اس کی طرف بلانا، اسی کی طرف بلایا، تو آپ کے کہنے سے 10 آدمیوں نے مثلا درود شریف پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، نماز پڑھنا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اس کے بقدر پورا آپ کو ملے گا، کیونکہ تمہیں اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے اس نیکی کے وجود میں آنے کا۔ اس لیے اس کی طرف بلانا۔ اچھا گناہگار ہم سب ہیں، ہاں، لیکن اللہ کے نزدیک اچھا خطا کار وہ ہے کہ جو استغفار کرے، جو کیا کرے؟ استغفار کرے۔ تو اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں پر، جب بندہ گناہوں پر ندامت کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے، غلط عمل کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اس غلط عمل کی وجہ سے رزق میں جو کمی آئی تھی، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق دے دیتا ہے کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ اس لیے جماعت کا ہر ایک ساتھی اس کی طرف بلائے بھی اور خود اس کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ اچھا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کا نام ہے، اللہ کا جو کام کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بندہ کرے، کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر، سوئے تو اللہ کا نام، وہ دعائیں ہیں موقع موقع کی، تو وہ دعا پڑھ کر سوئے، مسجد سے باہر جائے تو دعا پڑھ کے جائے، مسجد کے اندر آئے تو اللہ کا نام لے کر آئے۔ اس طرح ہر وقت اوپر کسی چڑھائی پر چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر پڑھتا جائے، اس طرح نیچے اتر رہا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا جائے۔ اس میں کوئی زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے کہ وہ، بلکہ اپنے زندگی کے ساتھ ساتھ یہ سب کام کرنے کے ہیں تاکہ ہمارے زبان پر ذکر ہو اور کیا ہو؟ دعا ہو۔ تو گویا اس کلمے کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، علم کی طرف بلانا، ذکر کی طرف بلانا اور اخلاق کی طرف بلانا، جس سے پہلے میں نے عرض کر لیا کہ دوسروں کو، بس مسلمان ہے، دیکھو 1000 عیب اس کے اندر ہے، 1000 کمیاں اس کے اندر ہے، لیکن اس کا مسلمان ہونا، یہ خوبی سب عیوب پر غالب آ جائے، تو کیا ہے؟ میرا مسلمان بھائی ہے، اس لیے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام کرنا، اس کے کام میں لگنا، اس کی مدد کرنا۔ تم دوسرے کے کام میں لگ جاؤ گے، اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا۔
تو دوسرے کے کام کو آسان کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تیرے کام کو آسان کر دے گا۔ تو دوسرے پر پردہ ڈال لو گے، اللہ تیرے پر پردہ ڈال لے گا۔ تو دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں، کیونکہ یہ مسلمان افواہ جتنا بھی گناہگار ہے لیکن اللہ اس کو اللہ کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ باقی جو گناہ ہے بھی اصولی ہے، اس بندے سے نفرت نہ ہو، اس کی کمیوں سے کیا ہو، اتوں چل جائے نا، اتوں اس کے اندر جو عیب ہے اس سے نفرت ہو، گرم ہونا اور اس پر شفقت ہو، اور کیا نام ہے اس کے مہربانی ہو، شفقت ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی کے کام خود کرنا اور اوروں کو اس کی طرف بلانا۔ یہ ہماری موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ہماری باتیں انہیں 6 نمبروں کے اندر ہو، ایک ایک سے بات بھی ان 6 نمبروں کے اندر ہو، اور بیان بھی ان 6 نمبروں کے اندر ہو۔ ہم احکام بیان نہ کریں کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، ہم جو ہے لوگوں کی کمیاں بیان نہ کریں کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ کمی آئے، ہم حالات حاضرہ کا تبصرہ نہ کریں، ہم اپنی بات کو قرآن اور سنت کے بنیاد پر ڈالیں، اور حضرات صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم بیان کریں، بزرگوں کے قصے بھی بیان نہ کریں، کیونکہ اپنے ہر ایک کے بزرگ موجود ہیں، ہم نے کسی کے لوگوں کو ان کے بزرگوں سے اپنے بزرگوں کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر محنت کرنی ہے، اس لیے اس کی ہم کوشش کر لیں کہ اس کی طرف ہماری کیا ہو، دعوت ہو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم اسی کے اندر رہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی بھرپور کوشش ہو، تاکہ لوگ نکلیں گے اللہ کے راستے میں، ان اعمال میں لگیں گے، دین سیکھیں گے، زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اس مبارک کام کے بنیں گے، دین عام ہوتا چلا جائے گا اگر مسلمان دین کی محنت میں لگا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم جائیں تو وہاں اس بستی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں۔ اس میں مثلا علماء ہیں یا ذکر کے لین کے بڑے لوگ ہیں، پیر صاحبان، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، صحیح راستے پر ڈالتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ان کے پاس جا کر حاضری دیں۔ ہم یہ نہیں کہ نہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، نہیں، وہ شہر کے، وہ علاقے کے بڑے لوگ ہیں، تو ہم ان کے پاس جائیں مناسب وقت میں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، مناسب عطیہ دیں۔ اچھا، اس میں اگر دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، جو لوگوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ گاؤں میں ہو تو ماشاءاللہ لوگ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بھی اس مسئلے کے حل کرنے میں مشغول رہتے ہیں، دوسروں کے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ اس بستی کے، اس علاقے کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو ہم ان کے پاس جائیں۔ یہ سے مناسب نہیں ہے کہ اس بستی کے ذمہ دار کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مہمان آئے تھے اور چلے بھی گئے، نہیں، ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے ہماری جماعت آئی ہے اور اسی غرض سے آئی ہے۔ اگر وہ بات سننا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ یہ دینی بات مختصر طور پر کر لیں، اور ان کو جتنا وہ وقت دے سکے اتنا وقت ہم ان سے قبول کر لیں۔ 3 دن دے سکتا ہے 3 دن دے، مسجد میں آ سکتا ہے مسجد میں آ جائے، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ گشتیں کر سکتا ہے تو گشتیں کر لیں، اپنے بیٹے کو بیچ سکتا ہے، اپنے نوکر کو بیچ سکتا ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے اس کے لیے ان کو راستہ دے، جو نہیں کر سکتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ جو ہمارے تبلیغ کے اعتبار سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے جن کا وقت لگا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، ان کا احسان ہے ہمارے پر، ان کے محنت کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی اور اپنے راستے میں نکلنے کی، تو ان کے پاس جانا، ان کا اکرام کرنا، ان کی قدردانی کرنا، ان کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی وجہ سے دنیا کے کاموں میں وہ مشغول ہے تو ہماری زبانوں پر نہ آ جائے کہ دیکھو یہ تبلیغ میں 4 مہینے اس کا لگ چکا ہے، اب اس کے شکل کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، ہمارے پاس تو آتا نہیں ہے۔ نہیں، ان قسم کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم کوشش کر لیں اپنے ساتھ جوڑنے کی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو مسجد کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، کیونکہ ہمارا ہر کام مشورے سے ہو۔ ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو میں نے اس کی بات ماننی ہے، تب بندہ خواہش سے نکل سکتا ہے۔ دیکھو، چند دنوں کی بات ہے، 2-4 مہینوں کی بات ہے، اس پہ بندہ یہ طے کر لے
کہ میں نے اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق نہیں چلنا ہے. جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، عمر میں بڑا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، اس کو کچھ آتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن میں اس کی بات مانوں گا جب تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے. اور وہ ذمہ دار بیچارہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہ بھائی آپ بیان کر لیں، آپ تعلیم کر لیں، آپ خدمت میں ہو جائے. مثلا سفر کرنا ہے تو بس کے ذریعے سے سفر کرے، ریل گاڑی کے ذریعے سے سفر کرے، مشورہ کر کے اس طرح وہ ایک نظام بنانے کے لیے وہ ترتیب بناتا ہے. اس لیے ہمیں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ذمہ دار کی بات مانیں. اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا آسان، اللہ کی بات ماننا آسان، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. اور جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ ہر کام میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کرے. بعض وقت جلدی ہوتی ہے، اس وقت سب سے مشورہ لینا آسان نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، تو اس وقت تو وقتی طور پر جو کام ہے کسی کا حوالہ کر دیا جائے. لیکن اپنا ایک نظام یہ بنا دینا چاہیے کہ ہمیں ہر کام مشورے سے ہو. اس میں مسجد کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک کرے اور اس میں اس بات کی کوشش کرے کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائے. دیکھو پوری کوشش ہو اس بات کی کہ مشغول لوگوں کو اس مبارک راستے میں نکالنا تاکہ ان کی مشغولیت دین کے مطابق ہو اور ان کی مشغولیت دین پھیلنے کا ذریعہ بنے. آج کل عمومی طور پر جو مشغولیت ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے مصیبت اور عذاب بن چکی ہے. اس لیے یہ رحمت ہے، شفقت ہے. جسے کسی جگہ آگ لگ جائے تو وہاں لوگوں کو نکالنا اور بچانا یہ بڑا کام ہے. سیلاب آ جائے تو لوگوں کو بچانا اور لوگوں کو وہاں سے محفوظ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس طرح آج عمومی طور پر گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے تو اس سے بچانا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے ہم وہاں والوں کے ساتھ مل جل کر نقد نکالنے کی کوشش کرے کہ جماعتیں نقد نکلے، ایک ایک کو بات سمجھانے کی کوشش کرے، اپنے اعمال کا اہتمام کرے، اپنے کھانے کو مؤخر کرے، اپنے آرام کو مؤخر کرے، لیکن جماعتیں نقد نکالنے کی کوشش ہو. اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ وہاں جماعت بنی ہوئی ہے. ابھی آپ حضرات جو واپس جا رہے ہیں تو ہر مسجد میں جماعت بنی ہوئی ہے، تو جہاں جماعتیں جائیں گی وہاں بھی ہے. تو اس مسجد کی جماعت کو یعنی ان کے ساتھ مشورہ کرنا. ہر مسجد میں جب یہ 5 کام ہو، ایک تو مشورہ ہو روزانہ. کس کام کے لیے؟ کہ دین ہمارے زندگیوں میں آئے اور دین جس محنت سے زندگیوں میں آتا ہے وہ محنت شروع ہو جائے، تو یہ مشورہ کرنا. اس کے ساتھ روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں کرنا کہ 2-2.5 گھنٹے لوگوں کے پاس جا کر لوگوں سے قبر اور آخرت کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا اور مسجد کے ساتھ ان کا جوڑ بٹھانا. اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا تو بن جائے گا، اللہ کے گھر سے کٹ گیا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے اس کی کوشش ہو. ساتھ ساتھ محلے میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں پابندی کے ساتھ شریک ہونا، تو تعلیم کے حوالے لے لیا جائے. گھروں میں تعلیم کا معلومات کیا جائے، کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. دونوں گشتیں مقام پر اور بیرون پر دونوں گشتوں کا اہتمام ہو اور مہینے میں ہر ایک مسلمان کم از کم 3 دن کی جماعت میں جائے. اب یہ حالات معلوم کرنے جتنا موجود ہے اس پر حوصلہ بڑھانا اور اللہ کے نعمت کا شکر، اور جتنا میں کمی ہے تو اس میں کیا اس کا مذاکرہ کرنا تاکہ وہ کمی دور ہو جائے. تو یہ جو واپس جا رہے ہیں حضرات، یہ تو جسے پہلے میں نے بات عرض کی کہ 2 مہینے میں اپنی تیاری کر کے جو ریوڑ کا اجتماع ہے اس سے سب کی تشکیلیں ہو جائیں. یہ نیت تو آپ حضرات کر چکے ہیں نا جی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی جو واپس جا رہے ہیں تو اپنے مسجد میں کام ہو رہا ہے جہاں جہاں، تو اپنے مسجد کے جماعت کے ساتھ ہم جڑ کر مشورے میں بھی شریک ہو، روزانہ محنت بھی کریں، تعلیم میں بھی بیٹھے، عمومی گشتوں میں بھی شرکت کریں اور کم از کم مہینے میں
3 دن کی ترتیب تو بنا ہی دے اور اپنے گھر میں بھی ان اعمال کا اہتمام کریں. جو جماعتیں آپ کے پاس آئیں گے ان جماعتوں کی نصرت کریں, ان جماعتوں کی قدردانی کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس طرح ہمارے انفرادی طور پر بھی ملاقاتیں ہو, خصوصی گشتیں بھی ہو, اور ایک وقت ایسا ہو جس میں پورے محلے میں پورے 8-10 ساتھیوں کی جماعت بنا کر گھر گھر جا کر مختصر بات کر کے کہ دیکھو بھائی مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کو اپنے زندگیوں میں زندہ کریں گے. اب یہ طریقے ہمارے زندگیوں میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہے. اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے. یہ ساتھی عمومی گشت میں نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, راستے کی دائیں طرف چلتے ہوئے اور ساتھ ساتھ دین کے مٹنے کا غم اور درد اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے جب لوگوں کے پاس چلنا ہو, اس طرح انشاءاللہ پورے محلے والوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے. مسجد میں ایک ساتھی ہو آنے والوں کا استقبال کرے, 1-2 ساتھی دعا میں لگے ہوئے ہو کہ اللہ کچھ بھائی تو ہمارے گئے ہیں, وہ لوگوں کو لانے کے لیے توفیق دینے والا تو ہے اور یعنی مسجد میں لانے والا ہی تو ہے کہ اللہ سب کو آسانی کے ساتھ مسجد میں جمع کر دے اور سب کو اس مبارک راستے میں نکلنے کی توفیق دے. آنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو رہی ہو اس مبارک کام کے بارے میں, جسے پہلے بات عرض کی, اور پھر کسی نماز کے بعد 6 نمبروں میں بات ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو. ساتھ ساتھ یہ دن کے اعمال ہے اور رات کو تہجد میں اٹھنا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا, اپنے لیے مانگنا, اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگنا, اپنے بھی بچوں کے لیے مانگنا, اپنے محلے والوں اور اپنے بستی کے والوں کے لیے اللہ سے مانگنا, سب مسلمانوں کے لیے اللہ سے مانگنا اور خاص کر سب انسانوں کے لیے ہدایت مانگنا. تو ایک طرف دعوت بھی ہو اور ایک طرف دعا بھی ہو. اللہ سب کو توفیق دے, سب کو اللہ میں ہم سب کو اللہ قبول فرما دے. تو بھائی ان اعمال کا اہتمام کریں گے, اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا. اللہ پاک قبول فرما دے.